بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما الإمام المنتظر والحجة الثانية شرجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، وقال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. 1446 ہجرہ کے ایام اضحیٰ کا یہ تیسرا عشرہ اپنے اختتام پر ہے. آج اس عشرے کی 9ویں مجلس ہے اور میری چوتھی. یہ عشرہ جو سجادیہ کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہے، اس کا اختتام 29 محرم کو ہوتا ہے اگر چاند ہو جائے. اس سال کوئی چانس نظر نہیں آتا آج رات کے چاند کا، اب تک تو خبر آ گئی ہوگی، ورنہ یہ عشرہ 30 محرم. اس کے بعد 1 صفر. تو 2 جملے کہہ کر پھر میں اپنے اس موضوع کو کمپلیٹ کروں جس کے لیے میرے پاس صرف آج کی مجلس کا وقت ہے. پہلا یہ کہ ہندوستان اور پاکستان کی آزاداری کی ٹرمینالوجی میں آج کی مجلس 20ویں کی مجلس کہلاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پہلی سفر کامل بہائی کی روایت بھی ہے، دیگر مقاتل بھی ہے، اہل حرم کے شام میں داخلے کی تاریخ ہے. یعنی 29 محرم تک سیدانیہ، اسیران کربلا، قیدی کربلا سے کوفہ ہوتے ہوئے شام کی جانب آ رہے ہیں، حلب وغیرہ کے سارے مراحل طے کرتے ہوئے. اور اس میں ذرا سا اختلاف ہے، وہ جو امام کا روٹ یا راؤٹ ہے کہ اس کے اندر لبنان شامل ہے کہ نہیں ہے. آج کل وہاں ایک بہت ہی پاپولر زیارت ہو رہی ہے امام مظلوم کی ایک اور بیٹی خولہ کی. تو بہرحال وہ اختلافی چیزوں کو چھوڑ دیجئے. پہلی سفر وہ تاریخ ہے کہ جب دمشق کے بازار سجے ہوئے ہیں، عید منائی جا رہی ہے، وہ عورتیں مکان کی چھت پہ بیٹھ کے اہل بیت کا تماشا دیکھنا چاہتی ہیں، مرد اپنے بچوں کے ساتھ سڑکوں پہ کھڑے ہیں. تو گویا وہ جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو پھر جا کے مصائب کا ربط بنے گا. گویا یہ جو عشرہ گزرا ہے یہ چوتھے امام کے مصائب کے حوالے سے اب جو تاریخ آ رہی، تو چونکہ کل تو یہاں مجلس نہیں ہوگی جو داخلہ شام کی ہے، وہ جناب زینب کا پھر جہاد عظیم شروع ہو رہا. تو کوشش کروں گا کہ مصائب میں وہ روایت پڑھوں جہاں یہ دونوں جمع ہو جائیں، چوتھے امام بھی کہ عشرے کی آخری مجلس اور شہزادی زینب بھی. چہلم کا عشرہ تو کہلاتا ہی ہے آج کل عشرہ زینبیہ، مگر وہ مصائب کی منزلیں ابھی دیکھی کہ جو کربلا کا سب سے بڑا میسج ہے کہ اللہ ہر ایک کا امتحان لیتا. ہم اور آپ جیسے عام انسانوں کو چھوڑیے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو چھوڑیے، مجتہدین اور مراجع کو چھوڑیے، انبیاء و مرسلین کو چھوڑیے، ائمہ طاہرین تک جن کی وجہ سے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، امتحان ان کا بھی لیا جاتا ہے اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اس امتحان پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ الذی ابلانا. تو سورہ عنکبوت کی آیت کو تو میں نے اس لیے سرنامہ کلام بنا دیا کہ اس میں بہت کھل کے اللہ نے وہ میسج دیا جو قرآن کریم میں کئی جگہ ریپیٹ ہوا ہے، مگر اتنا کھل کر میسج کہ زبانی اپنے آپ کو مومن کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور اللہ تمہارے زبانی دعوے پر ان یترکو تمہیں چھوڑ نہیں دے گا، امتحان لے گا تاکہ سچے اور جھوٹے مومن کا فرق پتہ چلے. یہ آیت بہت واضح. اور میں نے ذرا سا شاید اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یا شان نزول بھی بیان کیا تھا کہ جب مکے میں ٹارچر اپنے عروج پر تھا، اعلان رسالت کے بعد کے پہلے 7 سال بہت ٹف تھے.
اور اتنے ٹف تھے کہ جب آیت یہ نازل ہوئی اسی وقت اس کے فوراً بعد پیغمبر نے مسلمانوں کو حکم دیا مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ، جو پہلی ہجرت کہلاتی ہے۔ رسول خدا جو گئے مدینے میں وہ دوسری ہجرت ہے، بلکہ ایک طرح سے تیسری۔ سب سے پہلی جو ہجرت تھی وہ حبشہ کی طرف، ایتھوپیا کی طرف تھی، اور وہ اسی آیت کے نازل ہونے والے سال، اعلان نبوت کے 7ویں سال۔ اتنے مظالم بڑھ چکے تھے، اور پھر یہ کہ یہ لوگ ایک جھوٹی خبر حبشہ میں پہنچ گئی، فیک نیوز۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فیک نیوز۔ آج چونکہ اتنا زیادہ کمیونیکیشن فاسٹ ہو گیا ہے تو ہم کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب جیسے میں آپ کو عرض کروں، چھوٹی سی بات ہے، اس کو ٹائم ویسٹ تو نہیں کہیں گے، کہ اس کے فوراً بعد کا مطلب یہ ہے کہ 10-12 دن کے بعد مجھے انگلینڈ جانا۔ اب وہاں سے اتنی خطرناک قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے رائٹ کو ہم لوگ بھولے جا رہے ہیں، جو اس وقت وہاں کی سچویشن بتائی جا رہی۔ لیکن یہ سارا پرابلم شروع ہوا صرف ایک فیک نیوز کی بنا پر، اور وہی ہے کہ جب اپنے گھر تک آگ پہنچتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنا بڑا پرابلم۔ اب وہاں کی حکومت پریشان ہے کہ یہ فیس بک اور واٹس ایپ اور یہ سوشل میڈیا کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ تو یہ آج کا میرا موضوع ہے نہیں، اگرچہ یہ اپنی جگہ خود بہت اہم موضوع ہے۔ فیک نیوز، حبشہ میں فیک نیوز پہنچی، مسلمان واپس آ گئے۔ اب جب واپس آئے تو وہ فیک نیوز تھی۔ چنانچہ یہ مکے والے جب پہلی دفعہ مسلمان حبشہ گئے تھے تو ان کا ڈیلیگیشن بھی گیا تھا نجاشی کے پاس کہ ہمارے مجرم واپس کرو۔ اس نے صاف منع کر دیا تھا۔ وہ پورا واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا، ٹائم نہیں ہے، باتیں بہت ساری ہیں۔ اب جب یہ واپس آ گئے نا تو مکے والوں کا گویا وہ جو ان کی دل کی مراد تھی پوری ہو گئی۔ چنانچہ اور ظلم بڑھ گئے، پیغمبر نے کہا اچھا دوبارہ چلے جاؤ۔ اور وہ فیک نیوز وہ تھی جس کے اوپر پورا ایک ناول لکھ دیا تھا، سیٹینک ورسز، وہ ایک فیک نیوز۔ لیکن وہ اس تفسیر، برادران اہل سنت کی تفسیر میں جو سیٹینک ورسز آئی ہے، یہ لفظ وہاں کا ہے، تفسیر کا، کہ رسول خدا تلاوت کر رہے، شیطان پیغمبر کی زبان پہ آ گیا اور اس نے پیغمبر کی زبان کو الٹا کر دیا۔ میں وہ واقعہ بھی نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن چونکہ میرا موضوع ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، اس لیے میں نے یہ ذرا سا ریفرنس دیا۔ شیطانی آیات کسی ناول کا نام نہیں ہے، شیطانی آیات تفسیر قرآن میں تقریباً تمام اہل سنت علماء کی مانی ہوئی روایت کہ پیغمبر تلاوت کر رہے سورہ والنجم کی، اور اس میں شیطان پیغمبر کی زبان پہ آ گیا، اس نے 3 آیتیں اپنی طرف سے ایڈ کر دی اور پیغمبر پڑھتے چلے گئے۔ وہ شیطانی آیات کہلاتی ہیں ان کے یہاں، ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں تو یہ روایت ہی نہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ اس میں ایک تو میں نے یہ کہہ دیا کہ وہ یہ خبر وہاں پہنچی۔ اب وہ جو آیتیں پیغمبر نے پڑھی وہ کیا تھی؟ یارے ہم اور تم بھی مل کے لات و منات و عزا کی عبادت کریں گے۔ مکے والے اچھل گئے کہ یہ تو ہمارا پرابلم سالو ہو گیا، یہ ہمارے بتوں کو مان رہا ہے۔ وہاں خبر پہنچی کہ کمپرومائز ہو گیا ہے، وہ لوگ واپس آئے، پھر واپس گئے۔ تو خیر اب اس کے اندر سورہ عنکبوت کی آیت کا میں نے شان نزول بتایا کہ اتنے مظالم اس وقت ہو رہے تھے، ایک بات۔ دوسری بات، یہ جو رسول کی میں نے مثال دی، ہمارے ہاں تو یہ نان سینس روایت نہیں، لیکن جو روایت کل رات کو میں نے پڑھی تھی کہ شیطان سانپ بن کے آیا، سانپ کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں، روایت میں اشدہے کا لفظ ہے، اس کی ذرا ڈیٹیل بھی ہے جس کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا ایک میسج وہی ہے جس کے لیے میں یہ آیت 3 دن سے تلاوت کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ شیطان اس ڈھیٹ یا اپنے مشن سے ڈیڈیکیٹڈ پرسنالٹی کا نام ہے کہ اسے پتا ہے کہ نبی کو میں بہکا نہیں سکتا، امام کو میں بہکا نہیں سکتا۔ ان دونوں خود پہلے دن ہی جس دن وہ آسمان سے نکالا گیا، الا عبادک منہم المخلصون، کہہ کے گیا تھا نا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، تیرے مخلص بندوں پہ میرا زور نہیں چلے گا۔ اسی دن سے پتا ہے کہ زور نہیں چلے گا، پھر بھی وہ آ رہا، اپنی حد تک وہ کوشش کر رہا ہے، وہ اپنی حد تک ٹرائی کر رہا ہے۔ تو جو نبی اور امام جن کے بارے میں اسے پتا ہے کہ یہ 100% پروٹیکٹڈ ہیں، ان کے بعد بھی جاتا ہے تو ہم کو اور آپ کو بخش دے گا، اور سب سے زیادہ وہ ہم ہی پر حملہ کرے گا۔ کیوں بھائی؟ نبی اور امام کے بارے میں اس کو پتا کہ ان پر میرا بس نہیں چلے گا، وہ جا کے ٹرائی کرتا ہے، خالی ٹرائی۔
کافر کے بارے میں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، آلریڈی میرے راستے پر ہے. مشرک کے بارے میں پریشانی نہیں ہے، منافق کے بارے میں پریشانی نہیں ہے، دشمن اہل بیت کے بارے میں پریشانی نہیں. پرابلم تو اس کو ہم سے اور آپ سے پرابلم بھی ہے، اور اس کو لالچ بھی کہ بھئی یہ معصوم نہیں ہے، یہ بہک سکتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں آ سکتے ہیں. بہکانا ان کو ہے اور یہ بہک سکتے ہیں کیونکہ یہ معصوم نہیں. تو اس کی ساری کوشش ہے. اس پر قرآن نے ہم سے وعدہ لیا نہیں، وعدہ یاد دلائے علم احد الیکم یا بنی آدم. اب ذرا دیکھیے کہ اس کا ان دو آیتوں سے ربط کیا بن رہا ہے، ان دو آیتوں کا آپس میں کیا ربط بن رہا ہے جو میں 3 دن سے تلاوت تو کر رہا ہوں، لیکن ان کا آپس کا ریلیشن یا کنیکشن واضح نہیں کر پایا کہ آج کا انتظار کر رہا تھا. اللہ تمہارا امتحان لے گا. شیطان سے ہر وقت الرٹ ہو کے بیٹھنا، جو نبی اور امام تک کے گھر پہ جائے تمہارے گھر کو نہیں چھوڑے گا. یہ خلاصہ ہوا نا اب تک کی 10 منٹ کی گفتگو کا. لیکن اللہ جو ہے امتحان لے گا، یہ لفظ ذہن میں آتے ہی کیا تصور آتا ہے؟ جو میں نے 3 دن وہی تصور آپ کو دیا لیکن وہ انکمپلیٹ تھا. اللہ امتحان لے گا، یعنی کبھی ہمارے گھر میں بیماری آئے گی، کبھی ہمارے گھر میں کوئی رزق کا مسئلہ آئے گا، کبھی ہمارے گھر میں اولاد کا مسئلہ آئے گا، کبھی ہمارے گھر میں کوئی ڈومیسٹک پرابلم آئے گا، کبھی ہمارے گھر میں خاندان کے آپس کے جھگڑے آئیں گے، کبھی اب گھر سے باہر نکلی امتحان لے گا اللہ. میں پاکستان کا رہنے والا، ظالم حکمران آئے گا، وہ ہمارے گھر جلائے گا، وہ ہمارے بچوں کو شہید کرے گا. پارا چنار، کوئٹہ، کراچی، لاہور، یہ تو میں صرف ایک ملک کی بات کر رہا ہوں. عراق میں کیا ہو رہا ہے، باقی دنیا میں صاحبان ایمان پر. تو ذہن میں کیا آتا ہے جب امتحان کی بات ہوتی ہے؟ تو بیماری سے اور رزق سے بات شروع ہوتی، اور ننگی تلواروں تک، اور گھروں میں آگ لگنے تک، اور کٹتی ہوئی گردنوں تک، اور نوک نیزہ پر بلند ہوتے سروں تک. ایسے بھی دشمنان اہل بیت آج کے زمانے میں جنہوں نے دوبارہ یزید کی سنت کو زندہ کیا، ہمارے سر کاٹے اور نوک نیزہ پہ بلند کی. یہی سب ذہن میں آتا ہے نا کہ یہ ہے ہمارا امتحان. اور مومن وہی ہے جو اس امتحان کو کامیابی سے انجام دے، صبر سجادیہ کو سامنے رکھ کر صبر کا مظاہرہ کرے. نو، اٹس ٹوٹلی رانگ کنسپٹ. یہ تو ہے ہی امتحان، لیکن یہ چھوٹا امتحان ہے. یہ چھوٹا امتحان ہے کہ اگر ہمارے گھر جلا دیے گئے، پورے محلے پورے شہر جلا دیے گئے. 2 سال کے بعد 1446 ہجرہ ہے نا، 2 سال بعد 1448 ہجرہ، نجف کے اس حوزہ علمیہ کو پورے 1000 سال ہو جائیں گے جو 448 ہجرہ میں شیخ طوسی نے بغداد سے آ کے قائم کیا تھا. اور اتنے بڑے بڑے مراجع ہمارے سامنے آئے، مرجعیت کا پورا انسٹیٹیوشن صحیح معنوں میں اسی وقت قائم ہوا. اور کیوں؟ کیونکہ بغداد میں شیخ طوسی کے گھر پہ حملہ ہوا. ان کے گھر پہ نہیں، پورا شیعوں کا محلہ تھا، جیسے کراچی کی رضویہ سوسائٹی یا انچولی، جیسے حیدرآباد کا دارالشفا، پورا محلہ جلا دیا. شیخ طوسی کی انتہائی قیمتی لائبریری تو مجبور ہو کے وہ آئے. تو اب یہ والے جو امتحان ہے کہ آگ لگا دی، جینوسائیڈ کیا، یہ سارے امتحان چھوٹے، یہ چھوٹے امتحان ہیں. جو قرآن کہہ رہا ہم تمہارا امتحان لیں گے تو اس میں صرف یہ باتیں نہیں ہیں، اس سے بڑا امتحان بھی. اور یہ جو بڑا امتحان ہے جو مومن کا لیا جائے گا، 2 امام ایسے ہیں. اب میں پہلے دن سے 2 اماموں کو ملا کے پیش کر رہا ہوں. 2 امام ایسے جن کے زمانے کے مومن کو یہ امتحان دینا پڑا ہے، بڑا امتحان. گردنیں کٹنے کا امتحان ہر امام کے دور میں شیعوں نے دیا. یہ حجاج ابن یوسف ہو کہ وہ ابن زیاد کا باپ زیاد ملعون ہو، کہ ہارون رشید ہو، کہ منصور ہو جس نے بغداد کی دیواریں سادات کے خون سے بنائی. تو یہ والا امتحان تو ہر امام کے زمانے کے شیعوں کو دینا پڑا، جو سب سے بڑا امتحان. اور جس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ آدمی اپنے بیٹے کے لاشے کو دیکھ کر اپنے ایمان میں اور طاقتور ہو جائے گا. وہ وہی جملہ کہے گا جو زینت زغزاوی نے کہا تھا. وہ نائجیریا کے شیخ ابراہیم زغزاوی، وہ تو باپ ہے نا، تو ان کی بیوی زینت زغزاوی، 7 جوان بیٹے اس کے شہید ہوئے. اور اس نے کہا کہ میں شرمندہ ہوں جناب زینب کبریٰ کے سامنے کہ میرے بیٹوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جو قربانی انہوں نے دی. تو جب شہادتیں ہوتی ہے نا، آپ الحمدللہ بہت ہی پروٹیکٹڈ ماحول میں بیٹھے ہیں، بڑی اچھی آپ کی تنخواہیں بھی ہوں گی. تو مجھے نہیں معلوم، میرا آپ سے کوئی ایسا انٹریکشن نہیں ہے، لیکن اندازہ ہے کہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں ماحول پرسکون، سب کچھ صحیح. لیکن یاد رکھیے گا
کہ جہاں لاشیں گر رہے ہیں وہاں لوگوں کا ایمان اور طاقتور ہوا، جہاں گھر جلے ہیں وہاں ایمان اور طاقتور ہوا، دشمن ناکام بھی ہوئے ہیں، اللہ کے اس امتحان میں مومن کامیاب ہوا ہے۔ لیکن یہ چھوٹا امتحان، بڑا امتحان وہ ہے جو صرف 2 امام کے زمانے میں شیعوں نے دیا، ایک چوتھے امام اور ایک امام زمانہ۔ وہی جو بات ہو رہی تھی کہ یہ 2 امام ایسے، ان کے حالات پہ ہمیں اس لیے بہت غور کرنا کہ ہم ہیں امام زمانہ کے دور میں، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر یہی چیز اس سے پہلے ہسٹری میں چوتھے امام کے زمانے میں گزر چکی تو اس وقت چوتھے امام نے اپنے شیعوں کو کس طرح سے پروٹیکٹڈ کیا اور اس امتحان سے بچایا۔ اگر سملر باتیں اس وقت آ رہی، اب وہ امتحان کیا؟ یہ ہے شیطان کا سب سے بڑا ٹول۔ شیطان الم اعہد الیکم لا تعبدوا الشیطان ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ جو میں آیت تلاوت کر رہا تھا وہ اس منزل پہ لانے کے لیے کہ اللہ امتحان لے گا، اور اس میں جو شیطان کا انوالومنٹ ہے تو شیطان سب سے آخر میں وہ ٹول اپنا نکالتا ہے جو اس نے ایک چوتھے امام کے زمانے میں استعمال کیا اور ایک امام زمانہ کے دور میں، اور امام زمانہ کی بھی امامت کے شروع میں نہیں، آخری زمانے میں۔ اب ہمارا زمانہ آخری ہے کہ نہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آثار سے لگ رہا ہے کہ یہ آخری۔ اب یہاں پہ ایک جملہ ایسا کہہ دوں، یہ کربلا سے بہت زیادہ ہمیں مثالیں دینے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ ہرملہ کا واقعہ آپ کو یاد ہے، ہرملہ اور چوتھے امام، مختار نے کتنے ظالموں سے انتقام لیا تھا، لیکن اگر چوتھے امام نے پوچھا تو صرف ہرملہ کے بارے میں پوچھا۔ عربی لفظ ہرملہ ہے، ہمارے یہاں ہرملہ پڑھا جاتا ہے، لیکن چلے خیر پروننسیشن کی بحث نہیں ہے، ہرملہ صرف اس کے بارے میں سوال کیا نا چوتھے امام نے، اور کسی کے بارے میں نہیں پوچھا۔ یہ اتنا تکلیف پہنچانے والا شخص ہے چوتھے امام کو، مگر ہرملہ کے بارے میں یہی ہے کتابوں میں کہ کربلا کے میدان میں اس سے کوئی کام نہیں لیا، عمر سعد نے کہا ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، فی الحال ہمیں تمہاری ضرورت ہی نہیں، تم اتنے بڑے تیر انداز ہو۔ یہ چھوٹے موٹے جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے، یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اس کے اندر تمہارا کام نہیں ہے، یہ تو ہمارے باقی سپاہی کر لیں، تم ایک طرف بیٹھ جاؤ کونے میں۔ جب اتنا بڑا کوئی وقت آئے گا کہ کسی سے وہ کامیابی نہیں ہو رہی ہوگی تب ہم تم کو بلائیں گے۔ آپ کو مشہور روایت ہے، آپ کو معلوم ہے، کسی اور نے نہیں بتایا، خود ہرملہ نے مختار کے دربار میں جا کے اپنی یہ کہانی سنائی تھی کہ مجھے بٹھا دیا کونے میں۔ پھر وہ کب آیا؟ 3 دفعہ، صرف 3 دفعہ پورے کربلا کے واقعے میں، جو فجر یا سورج نکلنے کے بعد سے جہاد شروع ہوا، عصر کے بعد جا کے ختم ہوا جب حسین کا کٹا سرنوں کے نیزہ پہ بلند ہوا۔ اتنے بڑے جہاد میں صرف 3 بار مجھے بلایا گیا، اور وہ معلوم ہے آپ کو، ایک جب مشق عباس کو چھدنا تھا، دوسرا جب علی اصغر کے گلے میں تیر مارنا تھا، تیسرا جب حسین کو ذوالجناح سے گرانا تھا۔ لیکن وہ جو ہے مصائب کی روایت ہے، اور میں اس وقت مصائب میں تو نہیں آیا ہوں، پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ دیکھیں یہ مثالیں کربلا کی یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ظالم لوگ بھی جو ان کا سب سے بڑا ہتھیار یا ٹول ہوتا ہے نا، وہ اس کو چھوٹے موٹے جنگوں میں استعمال نہیں کرتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں۔ جب بالکل دیکھیں معاملہ کنٹرول سے باہر، شیطان کا سب سے بڑا ٹول جو اس نے کسی اور امام کے زمانے میں اس طرح سے استعمال نہیں کیا، استعمال کیا ہوگا انڈیویجولز پر، لیکن پوری سوسائٹی پر، پوری کمیونٹی پر، تمام شیعوں پہ ملا کے وہ کیا تھا؟ وہ تیر سے زیادہ خطرناک ہے، وہ تلوار سے زیادہ خطرناک ہے، وہ آگ سے زیادہ خطرناک ہے، وہ جوان بیٹوں کے لاشیں سے زیادہ خطرناک۔ اور وہ کیا ہے؟ پیغمبر کی وہ مشہور حدیث جو آغا سیستانی کی کتاب منہاج الصالحین، جو ان کے فتووں کی عربی کتاب ہے، اس میں بھی لکھی، لیکن ایکچولی یہ کتاب تو ان کی نہیں ہے نا، یہ کتاب تو ان کے استاد آغا خوئی کی ہے، اس میں انہوں نے اپنے مسئلے شامل کیے، تو جو اس کا پریفیس ہے یا انٹروڈکشن ہے وہ تو وہی رہا، بلکہ آغا خوئی کی بھی کتاب نہیں ہے، آغا محسن حکیم کی کتاب تھی پہلی دفعہ، تو اس میں یہ حدیث ہے۔ یعنی میں نے 3 نام اس لیے لی کہ اتنے 3 بڑے بڑے مراجع، اتنے عظیم مراجع، اور انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں ایز اٹ از رکھا، یعنی اس کو کنفرم کیا۔ بہت مشہور حدیث ہے۔ اب وہ جو اس میں ایک لفظ فقیلہ ہے، تو بعض علماء نے کہا یہ سلمان فارسی، قیلہ کا مطلب ہے کہ کسی نے پوچھا، تو اس کتاب جس کا میں نے ریفرنس دیا اس میں قیلہ کسی نے پوچھا، لیکن باقی جو علماء نے دیکھا تو یہ سلمان فارسی نے پوچھا۔ حدیث کیا؟ پیغمبر نے فرمایا تم پر کیا گزرے گی، کیفا بکم، تمہاری کیا حالت ہوگی، اذا فسدت نساؤکم وفسق شبابکم، جب تمہاری عورتیں بگڑ جائیں گی، عورتیں کرپٹ ہو جائیں گی،
اور تمہارے نوجوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے. خاص اسپیشلی پیغمبر نے یہ دو گروپ کا تذکرہ کیا. چونکہ آج کل کا ماحول ایسا ہے نا کہ ذرا سا عورتوں کے خلاف کچھ بولو تو وہ ڈسکریمنیشن اور وہ جو بہت سارے قانون بھی حرکت میں آ جاتے ہیں, بہت ساری عورتیں بھی حرکت میں آ جاتی ہیں. اگرچہ میری مجلس میں ایسی کوئی ضرورت آئے گی نہیں, لیکن احتیاط کرنا پڑتی ہے کہ یہ پورا ریفرنس میں نے دے دیا تاکہ ذمہ داری میرے کندھے سے اتر کے آغا سیستانی اور آغا خوئی اور آغا محسن حکیم کے کندھے پہ چلی جائے. کیفا بکم, کیا ہوگا تم لوگوں پر, تمہاری حالت کیا ہوگی, تم کتنے سرپرائز ہوگے جب تمہاری عورتیں خراب ہو جائیں گی. فسقا شبابکم, اور تمہارے جوان یوتھ فاسق ہو جائیں. اور پھر یہ حدیث میں دو جملے اور غالباً باقی دو جملے اسی کی وضاحت. وَتَرَكْتُمْ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ, تمہاری سوسائٹی سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی اٹھ کے رہ جائے گا, ختم ہو کے رہ جائے گا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ وقت گزرنے سے وہ ختم ہو جاتی ہیں معاشرے سے. اور یوٹیوب وغیرہ پہ آپ جائیے نا تو یہ بھی بعض لوگوں کا ایک مشغلہ ہے اور اچھا مشغلہ ہے. یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ, ایسا کوئی شعر ہے نا, پرانی بات. اب اگر میں آج کے بچوں کو بتاؤں کہ سل بٹہ ایک چیز ہوتی تھی جس پر میری ماں مسالے پیس کے جو کھانے پکاتی تھی, کیا کہنا کھانے کا بچے کی سمجھ میں نہیں آئے گا, مولانا کہہ کیا رہے ہیں. تو اب یہ پرانی باتیں نا ختم ہوتی ہے. لیکن یہاں پیغمبر نے وہ لفظ استعمال کیا امر بالمعروف کے لیے, ایسا ہی ہو جائے گا. بلکہ میں بہت پرانی بات نہ کروں, ہمارے ہاں جب ٹیلی فون تھا, کالے رنگ کا ہوتا تھا ٹیلی فون, اور ایک عجیب قسم کا پورے محلے میں اس آدمی کی ٹھور ہوتی تھی, یہ پنجابی لفظ ہے. خیر ساری چیزیں نظر ہی نہیں آتی. کہا یہی امر بالمعروف کی حالت ہو جائے گی, یہی نہی عن المنکر کی حالت ہو جائے گی. جو بزرگ لوگ ہیں نا, میں ان کے لیے تھوڑی سی مثالیں دے رہا ہوں, نوجوان تو ان کے لیے تو ساری چیزیں بیکار. چاقو چھری تیز کرا لو, چاقو چھری تیز کرا لو, یہ جملے اب تک میرے کان میں گونج رہے ہیں اپنے بچپنے کے. کہاں ہیں وہ لوگ. خیر امر بالمعروف ایسا ہو جائے, ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آئے گا معاشرے میں کہیں پر. فقیلا, کسی نے حیران ہو کر کہا یا رسول اللہ, کیا کبھی ایسا بھی زمانہ آنے والا ہے؟ اور جیسا میں نے وضاحت کی کہ مرحوم آغا حکیم, مرحوم آغا خوئی, آیت اللہ سیستانی, خدا طول عمر دے, ان سب نے تو یہی لفظ لکھا. لیکن دوسری کتابوں میں ہے کہ وہ سلمان تھے. اچھا وہ کون تھا, اس سے تو کوئی غرض نہیں ہے نا, کہ ہم تو کلام رسول پہ جا رہے ہیں. سلمان نے کہا ایسا ہوگا, پیغمبر نے کہا کہ وَشَرَّ مِن ذَلِكَ, پھر زمانہ اس سے بھی برا آ جائے گا. اور کیا زمانہ برا آئے گا؟ امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف. اب تم لوگ گناہوں کا ایک دوسرے کو حکم دو گے اور شوق دلاؤ گے, اور نیکیوں سے روکا جائے گا. امر بالمعروف کیا تھا؟ نیکی کا حکم دو. اسی پہ اچھل پڑے مسلمان. اور پیغمبر نے کہا نہیں, زمانہ وہ آئے گا کہ ترک ہو جائے گا امر بالمعروف, پھر وہ زمانہ آئے گا کہ گناہوں کا حکم دیا جائے گا, بے حجابی کا حکم دیا جائے گا. آج بھی کتنے ایسے والدین ہیں جو اپنی بچیوں کو منع کرتے ہیں حجاب نہیں کرنا. اب یہ ہے کہ کچھ والدین تو حجاب کے خلاف ہیں, کچھ اس لیے بھی پریشان ہیں کہ ایک مسئلہ ہے انڈیا پاکستان میں. اب میں سین حوضے میں بیٹھ کے انڈیا کی مثال دوں, پاکستان کی مثال دوں, لیکن مجھے پتا ہے ویسٹ میں بھی ایک پرابلم ہے کہ لڑکیوں کی صحیح جگہ پہ شادیاں نہیں ہوتی ہیں, صحیح میچ ملنا بہت مشکل ہے. لیکن میں نے جو سروے کیا ہے تو مجھے لگا کہ اتنا ہی بڑا مسئلہ لڑکوں کے لیے بھی ہے آج کل. ایسی ہندا کی سیرت پہ چلنے والی بعض بیویاں گھر میں آ جاتی ہیں کہ پوری زندگی تباہ ہو جاتی. لیکن زیادہ تر جو میں نے حدیث بھی پہلے دن پڑھی تھی نا, بنتن ولو کانا مریمہ, دینن ولو کانا درہمہ, سوالن ولو کانا طریقہ, سفرن ولو کانا فرسقہ. چوتھے امام نے کہا 4 بوجھ تو بہت بڑے, بیٹی چاہے مریم جیسی ہو, سوال چاہے راستے کا ہو, قرضہ چاہے ایک درہم ہو, سفر چاہے ایک فرسخ ہو. سفر ہے, قرضہ ہے, بیٹی کی ذمہ داری ضمنی طور پہ ایک بات کہہ دوں. سورہ فرقان قرآن کریم کا سورہ نمبر 25, اور یہ ایک اعتبار سے بہت اہم سورہ. مسجد قباء جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے, اس کے اندر اس سورے کے نازل ہونے کی زیارت بھی تھی. وہ سعودی حکومت نے نئی کنسٹرکشن میں ختم کی. 2 زیارتیں تھیں اس مسجد میں, ایک اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ جہاں وہ اونٹنی چلی تھی, اور ایک سورہ فرقان کے نازل ہونے کی جگہ. اس کے آخر میں عباد الرحمن,
اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں پہچان بتاتے ہیں ہمارے بندے کون ہیں۔ ویسے تو ہر آدمی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن اللہ نے کہا میں بتاتا ہوں۔ وہ پھر 10-12 آیتیں ہیں۔ علامہ رشید ترابی کی آپ یوٹیوب پہ جا کے تفسیر قرآن دیکھیں، سورہ فرقان کی یہی آیتوں کی تفسیر کی، اور کیا ماسٹر پیس تفسیر۔ خیر، اس کے آخر میں وہ آیت آتی ہے جو مرحوم آغا تقی بہجت کا ایک خاص عمل تھا، کہ جسے اپنی بیٹیوں کے حوالے سے کوئی پریشانی، جیسے کل کسی مومنہ نے کہا کہ کوئی دعا بتائیے بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں۔ اب نصیب اچھے میں اچھے رشتے بھی ہوتے ہیں، آخرت بھی ہوتی ہے باقی۔ تو یہ اس عباد الرحمن سے 10-12 آیتیں اللہ کے بندوں کی پہچان کیا، یہ قرآن بتا رہا ہے، بالکل واضح آیت۔ آیت نمبر 74 سورہ نمبر 25، وہ جو آیت آئی ہے، کہا کہ اس کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد دعا کے طور پہ پڑھا کرو، اور اگر ہو سکے تو نماز شب کے قنوت میں، اور اگر نماز شب نہ پڑھ رہے ہو تو نماز فجر کے قنوت میں پڑھو۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اب یہ اللہ بتا رہا ہے کہ میرے بندوں کی خاصیت کیا ہے، تو اس کی ایک خاصیت یہ کہ وہ یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا، اے خدا ہمیں اپنی بیویوں کے ذریعے سے، وذریاتنا اپنی اولاد کے ذریعے سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ بیویاں بھی ایسی ہوں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، بیٹے اور بیٹیاں بھی ایسی ہوں جو آنکھوں کی ٹھنڈک۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ 74 نمبر کی آیت اپنی جگہ کمپلیٹ میسج، اپنی جگہ کمپلیٹ دعا، اور دعا بھی اتنے بڑے عرفانی مرجع آیت اللہ بہجت کا ریکمنڈیشن۔ تو خیر، یہ تو ضمنی بات آ گئی بیٹی کے حوالے سے۔ تو اب یہ ہے کہ حجاب مت کرو۔ پیغمبر نے دوسرا فیض بتایا کہ اس سے بھی بری بات ہوگی، تم تو پہلی بات سن کر ہی اچھل پڑے۔ دوسرا فیض یہ ہے کہ لوگ گناہوں کا ایک دوسرے کو حکم دیں گے۔ بھائی وہ فلاں کا میوزک البم آیا، تم نے سنا کہ نہیں سنا؟ سننا ضرور، بڑے ہٹ گانے ہیں اس کے اندر۔ اب یہ میری فیلڈ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا یہ لفظ میں نے صحیح استعمال کیا کہ نہیں۔ اور روکا جائے گا نیکی کے کاموں سے، نیکی کے کاموں سے روکا جائے گا۔ اس کی بہت مثالیں آتی ہیں مال کے اندر۔ مال حرام آپ کے پاس آ گیا، آپ کی غلطی بھی نہیں تھی، آ گیا، آپ واپس کرنے جا رہے ہیں، لوگ اب پاگل ہو رہا ہے کیا؟ تم نے کو دوڑی کیا، تمہارے گھر میں آ گیا تو اب اس کو رکھ لو۔ لیکن میں مثالیں نہیں دے رہا ہوں کیونکہ آج کا موضوع ابھی میں بتا دوں، آج کا موضوع شروع بھی نہیں ہوا اور مجلس کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور کل ویک ڈے آپ کو کام پہ جانا ہے۔ سلمان فارسی اور اچھل پڑے ایک طرح سے، یہ لفظ ان کے لیے توہین ہے، مجمع اچھل پڑا۔ کہا یا رسول اللہ، کبھی ایسا زمانہ بھی آ سکتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو گناہوں کا حکم دیں؟ حکم دے کا کیا مطلب؟ ایک دوسرے کو گناہوں کا مشورہ دیں، انکریج کریں، نیکیوں سے روکیں۔ پیغمبر نے کہا وَشَرَّ ذَلِكَ، اور اس سے بھی برا زمانہ آئے گا۔ اور یہ زمانہ چوتھے امام کے دور میں آیا، یہ زمانہ امام زمانہ کے دور میں آئے گا۔ پیغمبر نے کہا وَرَأَيْتُمْ الْمَعْرُوفَ مُنْكَرًا وَمُنْكَرًا مَعْرُوفًا۔ حکم کی بات نہیں ہے، نیکیاں اس زمانے کے اندر برائیاں بن جائیں گی، اور برائیاں اس زمانے میں نیکیاں بن جائیں گی، ویلیوز ہی چینج ہو کے رہ جائیں گی۔ کسی کو گناہ سے روکو تو جب اس کو گناہ سمجھے نا، اب گناہی کو آپ نے اچھا بنا لی۔ میں اپنی فیملی کے 2 واقعات سنا رہا ہوں، واقعات نہیں، ٹائم نہیں، 2 بہت چھوٹی چھوٹی باتیں۔ ایک، جب میرا بچپنا تھا، اب تو خاصا میں ایجڈ ہو گیا، تو بچپنے کا مطلب ہے آپ سمجھ لیجیے 60-70 سال پہلے، اور ایک تقریباً 5 سال پہلے، بہت امیجیٹ فیملی نہیں ہے، کیا کہتے ہیں انگریزی میں ایکسٹینڈیڈ فیملی کی 2 واقعات۔ 60 سال پہلے میری ایک رشتہ دار خاتون، جو اس وقت تو رشتے کے اعتبار سے میری نانی ہوتی اگر وہ زندہ ہوتی، ان کی شادی کے لیے 2 رشتے آئے۔ ایک رشتہ آیا بینک آفیسر کا، ایک رشتہ آیا مسجد کے عالم کا۔ بینک آفیسر کا نام سن کے پورا خاندان گھبرا گیا، نہیں اس کیا سود ہے، ہمیں سود والا رشتہ نہیں چاہیے، ہٹاؤ اسے بھگاؤ۔ یہ عالم کا رشتہ آیا، یہ بہت اچھا ہے، شادی ہوگی۔ 5 سال پہلے ایسے ہی ایک میرے خاندان کی بچی تھی، 2 رشتے آئے۔ ایک کسٹم آفیسر کا رشتہ آیا، اور ایک یہ تھا کہ ایسے ہی کسی عالم کا یا خطیب کا۔ سارے خاندان نے کہا کسٹم آفیسر کا اس لیے، اس کے گھر میں تو پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، وہ دیکھو فلاں کسٹم آفیسر ہے، ہر سال نئی گاڑی لیتا۔ آپ حضرات ہر 6 مہینے میں نئی گاڑی لیتے، اور پرانی گاڑی سبا کو شاید ڈونیٹ بھی کر دیتے ہوں گے، لیکن یہ یہاں تو گاڑی کو کوئی اہم چیز نہیں سمجھے کہ تو نیسیسٹی ہے، لیکن پاکستان میں
کیونکہ میں جانتا ہوں وہ میرے جاننے والے تھے کسٹم آفیسر، جو بڑی بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں نا، وہ ہر سال، عام لوگوں کو تو ڈائریاں ملتی تھی پہلے، کیلنڈر، اب تو ختم ہو گیا رواج، ان کو گاڑی کی چابی دی جاتی تھی 0 میٹر، کتنے کام نکلتے. اب کہہ رہے ہیں اس سے شادی کرو. کہاں وہ بینک آفیسر کا سن کے خاندان اچھل گیا، نہیں نہیں بھائی ہمیں حرام نہیں چاہیے، اس کے پاس تو سود ہوتا. اب اس کی بہت ساری مثالیں. آج اگر آپ کہہ دیں کسی دیندار آدمی سے بھی کہ یہ اس بچی کا رشتہ بھی غور کرو اپنے بیٹے کے لیے، نہیں مولانا وہ حجاب والی آئے گی تو گھر میں پرابلم کرے گی. اب یہ جو پیغمبر نے 1400 سال پہلے ایسی زمانے کی منظر کشی کی ہے نا، یہ ہے شیطان کا آخری ٹول، جو کسی طرح اس کے ہاتھ میں نہ آئے. اس کو وہ روزانہ استعمال نہیں کرتا، حفاظت سے رکھتا. وہ کیا بنا اس کا خلاصہ؟ اس کا خلاصہ یہ بنا کہ اگر لوگ تلوار سے دین نہیں چھوڑ رہے، آگ گھروں کے جلنے سے دین نہیں چھوڑ رہے، اگر بیٹوں کے لاشیں دیکھ کے دین نہیں چھوڑ رہے، ان کو عیاش بنا دو، ان کو گناہوں کا چسکا لگا دو، انہیں اتنا مزہ دلا دو گناہوں کا کہ پھر وہ اس کی وجہ سے دین کے نام سے ہی گھبرا جائے. چوتھے امام کے زمانے میں کیلکولیٹڈ پلاننگ کے تحت پوری سوسائٹی کو گناہگار بنایا گیا. بھئی شراب تو ہمیشہ پی جاتی تھی، مگر ایسی شراب نہیں پی جاتی تھی. یہ پورے شراب کے حوض بنا کے دعوت عام تھی کہ آؤ اس کے اندر سوئمنگ بھی کرو اور شراب بھی پیتے رہو. ایسی شراب نہیں پی جاتی تھی کہ اپنی کنیز کو شراب پلا کے کہا جاتا جاؤ جا کے مسجد میں لوگوں کو فجر کی نماز پڑھاؤ. کنیز نجاست کی عالم میں غسل جنابت اس پہ واجب ہو چکا ہے، شراب پی کے آتی ہے نماز پڑھاتی ہے، پوری مسجد نماز پڑھ لیتی. شراب ہر دور میں پی جاتی تھی، لیکن ولید ابن عبد الملک نے کہا تھا نا کہ اس سال میں حج پہ جا رہا ہوں تو خانہ کعبہ کی چھت پہ سفرہ بچھا کے وہاں شراب پیوں گا. اس سے پہلے وہ مر گئے. لیکن اب یہ گناہ تو ہر دور میں ہوئے، سارے معصوم تو کبھی نہیں رہے پوری سوسائٹی، لیکن پہلے گناہ چھپائے جاتے تھے یا ایک حد تک رکھے جاتے تھے. یہ پروموشن ہوتا ہے گناہوں، معاشرے کو عیاش بنا دو. اب معاشرہ بن گیا عیاش. ادھر آتا ہے چوتھے امام کے پاس. چوتھے امام کے پاس جب آتے ہیں تو روتے روتے امام رکتے ایک جملہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے چاہنے والوں، اے ہمارے ماننے والوں، 2 گناہ کبھی نہ کرنا. یہ گناہ جب کوئی کرتا ہے تو ہمیں دربار یزید یاد آ جاتا. ایک یہ کہ شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ جب میری بہنیں اور پھوپھیاں بے مقنا اور چادر کے یزید کے سامنے گئی تھی، وہ اس وقت شراب پی رہا تھا، ایک ہاتھ میں شراب کا جام تھا. جب ہم کسی کے ہاتھ میں شراب دیکھتے ہیں تو ہمیں یزید یاد آ جاتا. اور دوسرا کبھی جوا نہ کھیلنا. اب یہ بیٹنگ اور کیسینو یہ تو کلچر بن گیا ہے نا، تو کہا کہ یہ نہ کرنا، کیونکہ جب میں یزید کے سامنے پہنچا تھا اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ تو وہ اس وقت شطرنج کھیلنے میں مصروف تھا اور جوئے کے دیگر حالات. باقی یہ سارے حرام باقی جتنے ہیں وہ اللہ کے لیے، کہ یہ خاص ہمارے لیے. اب وہ معاشرے میں دیکھ رہا ہے ہر جگہ شراب ہے، امام کے پاس آتا ہے، اتنا سخت جملہ امام فرما رہے. تلوار کے ذریعے سے نہیں روک پایا لوگوں کو امام کے پاس آنے سے، گناہوں کے ذریعے سے روک دی. بھئی ہم لوگوں کی میں اپنی مثال دے دوں، بہت چھوٹی مثال. میں کہاں امام کے غلام کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں. دنیا میں جب ہم لوگ مجلسیں پڑھنے جاتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں تو ہم کو ٹھہرنا پڑے گا نا. سڑک پہ تو نہیں لوگ بٹھا دیں گے کہ بس مولانا سلیپنگ بیگ بچھائیے اس میدان میں اور سو جائیے. کہیں نہ کہیں ہر آدمی گھبراتا ہے. نہیں میں مولانا کو ہمارے گھر میں اسٹے نہ کرائیے. ہاں جن کو پسند بھی ہے مجلس ہے، جن کو پسند نہیں ہو تو آپ دیکھ ہی رہے اس وقت مجمع. جن کو پسند بھی نہیں مجلس سنیں گے، ہم آئیں گے بالکل ٹائم پر آئیں گے، پوری گھر پہ نہیں ٹھہرائیے. مولانا ہیں، کبھی حجاب کا مسئلہ ہوگا، کبھی گانوں کا مسئلہ ہوگا، کبھی فجر کی نماز ہماری قضا ہو جائے گی، کبھی کچھ ہر وقت رہیں گے نا سر پہ مسلط، وہ سب دیکھ رہے ہوں گے. ایک مجھ جیسا خود گناہوں میں سر سے پیر تک ڈوبا ہوا آدمی، لیکن ایک ریپریزنٹ کر رہا ہے شریعت کو نا، تو لوگ گھبراتے ہیں. ہاں دعوت بڑی شاندار دعوت کریں گے، ایک دفعہ کھانے پہ ضرور لائیے گا مولانا. یہ سب ہم پہ گزری ہوئی بات ہے. اب تو بڑھاپا ہو گیا، نہ میں کھانے کے قابل رہا، نہ کسی کے گھر میں کمرے سے نکلنے کے قابل، لیکن گزر چکا. مولانا بڑا پرابلم ہے، کوئی ٹھہرانے کو تیار نہیں ہوتا ایسے علماء کو. اب دیکھیے اگر خود امام معصوم ہو اور ان کا نظام ہو اور وہ دیکھ کر کہیں تم یہ گناہ کر کے میرے پاس آ رہے ہو، نجس ہو جاؤ، پاک ہو کر آؤ. وہ واقعہ ہے نا کہ ایک آدمی آیا امام کے پاس، امام سے مصافحہ کر رہا ہے، ہاتھ ملا رہا ہے، مستحب ہے اسلام میں. امام نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا پہلے جا کے ہاتھ پاک کر کے آؤ. مولا میرے ہاتھ پاک ہیں، میں نہا دھو کے آپ کی خدمت میں آیا. کہا راستے میں تمہیں تمہاری کزن ملی تھی، تم نے اس سے ہینڈ شیک کر لیا تھا نا، ہمارے لیے تمہارا ہاتھ نجس ہو گیا.
خالی ظاہری نجاست نہیں ہوتی، روحانی نجاست بھی نجاست ہوتی. غسل کا ایک بہت معمولی سا مسئلہ، غسل کرنے سے پہلے بدن پاک ہونا چاہیے، یا کم از کم جب وہاں تک پہنچے پاک ہونا چاہیے. تو ہم پاک ہونے کے لیے تو غسل کر رہے ہیں، کہا نہیں، جسم کی پاکیزگی سے غسل کا کوئی تعلق نہیں، غسل روح کو پاک کرتا. تو اب یہ ہے کہ امام ہاتھ ملانے سے انکار کر دی کہ تم نامحرم عورت سے ہاتھ ملا کے آئے ہو، میں کیسے تم سے ہاتھ ملا دوں؟ ایسا امام نام لینے کی حد تک لوگوں کو بہت قبول ہے. کیوں؟ کیونکہ آخرت میں تو یہی مدد کریں گے، شفاعت تو یہی کرائیں گے، پل صراط سے تو یہی گزاریں گے، جنت میں تو لے جائیں گے. مگر دنیا میں جو ہماری پرسنل لائف میں یہ انٹرفیئر کرے، گناہوں کے ذریعے سے معاشرے کو ایسا بدل دو جیسا رسول خدا 1400 سال پہلے کہہ گئے، ویلیوز ہی بدل جائیں. شراب ایک عام سی چیز بن جائے، بلکہ نئی نئی ریسرچ آ جائے کہ مولانا تھوڑی شراب پیا کرے، یہ ہارٹ کے لیے بہت اچھی چیز ہے. ہمارے اتنے بزرگ گزر گئے 100 سال کے، کسی نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، ان کا ہارٹ آپ سے زیادہ، ہاتھی سے زیادہ طاقتور رہا. لیکن اب آتی ہے نا ایسی باتیں، بہت ریلیکس ہو جاتا ہے آدمی. اگر تھوڑی سی میوزک بج رہی ہو تو ٹینشن مینشن ختم ہو جاتا ہے، گناہ نیکی بن جاتے ہیں، نیکی گناہ بن جاتی ہے. لیکن موضوع یہ نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ یہ ہے شیطان کا ٹول کہ آدمی کو اتنا عیاش بنا دو، گناہوں کا ایسا عادی بنا دو کہ پھر وہ امام کے نام سے گھبرا جائے. امام کی بات سننا تو درکنار، امام کی محفل میں بیٹھنے کو بھی تیار نہ ہو. اگر یہ آزاداری نہ ہوتی چوتھے امام کی طرف سے تو چوتھے امام کے پاس شاید لوگ آتے بھی نہیں. یہ آزاداری کے ذریعے چوتھے امام نے کربلا کی یاد کو باقی رکھا، اپنے بابا کی یاد کو باقی رکھا، اور اس کے ذریعے سے صاحبان ایمان کو اپنی طرف مائل کیا. کیونکہ مومن کچھ بھی ہو جائے حسین کے غم میں کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا. یہ آزاداری کے بہت فائدے تھے. یہ انسٹیٹیوشن بہت امام نے، چوتھے امام نے جو قائم کیا، آزاداری گھر میں چھپ کے بھی کر سکتے تھے، لیکن جس طرح سے اوپن پلیسز میں کی، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا، اونلی مقصد نہیں. اور یاد رکھیے کہ آزاداری ہی وہ چیز جو آدمی کو گناہوں سے روک سکتی ہے. تھوڑا سا آدمی کو جو ہے نا سافٹ، دل سافٹ ہو جاتا ہے گناہوں سے دور. اب ایسے پاگل لوگ تو بہت کم ہوں گے کہ جیسے ایک عورت کا واقعہ ہے نا، کہ کوئی ایسی فلم آئی تھی کہ آنے سے ایک ہفتے پہلے ہی، 15 دن پہلے ہی فل بکنگ، کوئی سیٹ ہی نہیں مل رہی ہے سینما ہال کے اندر. ایک صاحب بڑی مشکل سے جوڑ توڑ کر کے انہوں نے ایک ٹکٹ حاصل کیا، گئے، دیکھا میرے برابر کی سیٹ خالی ہے اور اس کے برابر ایک عورت بیٹھی ہوئی. حیران ہوئے، یہاں تو اوور بکنگ چل رہی ہے اور یہاں ایک سیٹ خالی. خاتون سے پوچھا یہ سیٹ کیوں خالی ہے؟ کہا کہ میرے پاس 2 ٹکٹ تھے نا، تو میں آئی، میرا ساتھی نہیں آ سکا. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ مر گیا. اچھا وہ مر گیا تو چلیں ٹھیک ہے، اس کے کسی دوست کو لاتے ہو؟ کہا وہ سب تو اس کو ابھی غسل میت دے رہے ہیں اور اس کو کفن پہنا رہے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. ان کے پاس ٹائم تھا آنے کا. تو اب ایسی مثالیں بہت کم ہوں گی، لیکن جب کوئی غم اور مصیبت پڑتی ہے آدمی پہ، دل ذرا سافٹ ہو جاتا. میں نے دیکھا ہے نا کہ پریشانی اور مصیبت کی عالم میں تو بڑے بڑے لوگ مذہبی بن جاتے ہیں. اور جیسے ہی، اچھا یہ قرآن کی کئی جگہ قرآن میں ہے، خاص طور پر سورہ یونس میں پڑھیے گا کہ جب انسان پہ مصیبت آتی ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، مصیبت دور ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے. تو اب یہ آزاداری کے ذریعے، کیونکہ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ مومن اپنی مصیبت سے بڑی مصیبت ہمیشہ اہل بیت کی سمجھے گا. ہمارا جوان بیٹا مر جائے گا، ہم اتنا غم نہیں کریں گے جتنا علی اکبر کا کریں گے، جیسے ابھی میں نے زینت زغزوغی کی مثال دی. بھئی آزاداری وہ انسٹیٹیوشن قائم کیا تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں. اور رکتے بھی تھے، لوگ رکتے بھی تھے اور ابھی بھی رکتے ہیں تھوڑا بہت. رکتے تھے، میں نے کیوں کہا؟ میں رضویہ کالونی کا رضویہ سوسائٹی کا رہنے والا. 9 ربیع الاول کو عید الضحیٰ ہوتی ہے، چندہ جمع ہوتا ہے کہ جی وہ پرانی بات، ڈونیشن. کیوں؟ انڈین فلم لگانا ہے، 2 مہینے 8 دن ہم نے بہت صبر کیا، کوئی فلم نہیں دیکھی. 9 ربیع الاول کو بہت ہی شاندار طریقے سے فلم ہی ہوتی ہے، عورتیں جا کے چوڑیاں پہنتی ہیں، نامحرموں سے ہاتھ ملاتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن 2 مہینے 8 دن تو کم از کم اس عزاداری کی وجہ سے بچے ہوئے تھے. اب تو خیر ماحول پھر بدلا. وہی جو پیغمبر نے کہا برائی اچھائی اور اچھائی برائی بن رہے، اس کے لیے میرا ایک ہی جملہ اس وقت ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، آزاداری کو پاک رکھی، آزاداری کو بچائی. اور جو اصل میں مجھے بات کرنا تھی، جو میں نے کہا کہ مجلس تو ابھی شروع ہوئی ہے، وہ ایک جملہ ہے میرا جو میں نے اس سے پہلے جہاں خمسہ پڑھا وہاں بھی کہا،
اس سے پہلے جہاں پہ 8 مجلسیں پڑھی وہاں بھی کہا, اس سے پہلے جہاں پہ 11 مجلسیں پڑھی محرم کی وہاں بھی کہا کہ اب شیطان کا انٹرفیئرنس عزاداری میں آ رہا. اور وہ کس طرح آ رہا ہے صرف ایک جملہ کہوں گا کیونکہ اس کی تفصیل پوری ایک مجلس. ہر چیز کو اتنا زیادہ کمرشل بنا دیا گیا. ہماری بچیوں کے حجاب کمرشل ہو گئے, ہمارے حج جو ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے آدمی کو اتنا پاک کرتا ہے جیسے وہ بچہ جو اس دنیا میں آیا, کمرشل. مارکیٹنگ, کمرشلزم, یہ تو آج کل بہت عام ہے. دوران حج آدمی کو, مردوں کو, عورتوں کو نہیں, ایک جوتا پہننا حرام ہے تو وہ ایک 2 پٹی کی چپل جسے ہوائی چپل بھی ہم لوگ کہتے ہیں, باتھ روم سلیپر بھی کہتے ہیں, وہ پہنے جاتے ہیں 2 دن کی, صرف 2 دن کی. اس کے بعد کون اس کو پہنتا؟ اس کی قیمت ہے اس وقت وہاں 6 ریال یا 7 ریال یعنی $2. لیکن اب ملٹی نیشنل کمپنیاں بیچ میں کودی. 6,000 ریال کی وہ چپل تھی, اس سال جو بیچی گئی ہے یعنی تقریباً آلموسٹ $2,000 کی ایک وہ چپل باتھ روم سلیپر جو 2 دن کے بعد اٹھا کے ٹریش یا گاربیج میں پھینکی جائے. لیکن آدمی سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے کہ 2 دن کے لیے صحیح میں نے فلاں ملٹی نیشنل کمپنی کی چپل پہنی ہوئی. حج ہمارے سامنے کمرشل ہوا اور آہستہ آہستہ عزاداری کو بھی کمرشل بنایا جا رہا ہے. اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ کم وقت میں اگر بات کہوں گا تو کہیں کوئی کنفیوژن کریٹ نہ ہو جائے. لیکن بات یہ کہ اب شیطان دیکھ رہا ہے کہ میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ یہ عزاداری. رکاوٹ کیوں ہے کہ جو میرا سب سے بڑا ٹول تھا لوگوں کو عیاش بنا دو. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں خاص طور پہ ویسٹ میں جو سارا سال کوئی نماز نہیں پڑھتے لیکن مجلس میں جو کہ نماز ہوتی ہے تو اس میں آ کے وہ ایک نماز پڑھ ہی لیتے ہیں. کتنی عورتوں کو جانتا ہوں کہ جب ان کو امام باڑے کے باہر دیکھتا ہوں تو یقین نہیں آتا کہ یہ وہی عورت ہے امام باڑے میں حجاب کے ساتھ آ جاتی. تھوڑا اب کہہ رہا ہوں نا عزاداری کے چھوٹے چھوٹے ہم پر امپیکٹ یا اثر پڑ رہے ہیں, شیطان کو یہ برداشت نہیں. اب یہ جملہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں نے انکمپلیٹ چھوڑ دیا لیکن یہ مثالیں میں نے دی ہیں کرنٹ, تو جملہ سمجھ گئے ہوں گے. چوتھے امام کا زمانہ تھا جب لوگوں کو عیاش بنایا گیا, باقاعدہ پلاننگ کے تحت گناہ گار بنایا گیا. گناہ تو ہر آدمی کرے گا, یہ انسان کا نیچر ہے, اللہ نے ہمیں بنایا ہی ایسا. پھر توبہ دے کر, توبہ کا گفٹ دے کر ہمارے گناہ کو معاف بھی کیا, لیکن پوری سوسائٹی کو یا چوتھا امام یا امام زمانہ. اور جو میں نے کہا نا کہ امام زمانہ کی امامت کے شروع میں نہیں یہ ٹول استعمال کیا, ضرورت نہیں تھی, آخری زمانے میں. اب وہ ساری حدیثیں اپنے ذہن میں لائی کہ جو آخری زمانے کے بارے میں رسول نے, مخبر صادق نے, سچے رسول نے خبر دی, وہ سب کا زور اس بات پر ہے کہ آخری زمانے میں گناہ ہوں گے. گناہ ہر دور میں وہ کھلم کھلا ہوں گے. پوری سوسائٹی, پوری کمیونٹی, حتیٰ جو گناہ نہیں کرے گا وہ اپنے آپ کو معاشرے کے اندر مس فٹ محسوس کرے گا, وہ کہیں کسی جگہ پہ فٹ نہیں ہو سکے گا. یہ چوتھا امام کا زمانہ تھا یا امام زمانہ تھا. یہ عزاداری سے پروٹیکشن کا آج بھی بیسٹ ذریعہ ہے. تو یہ 2 اماموں کی سیرت میں آپ کو یہ چیز ملے گی. اور عزاداری کے حوالے سے جو آخری ایک بات مجھے عرض کرنا بہت جلدی سے, یہ تو اب تک چوتھے امام کی سیرت چل رہی تھی اور اس میں بھی ابھی بہت باتیں باقی ہیں لیکن وقت ختم ہو گئے. چوتھی مجلس تھی, آخری مجلس تھی, بلکہ کسی نے کہا بھی کہ مولانا آج سنڈے کی مجلس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سبا میں نارملی تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے ہی کی مجلس ہوتی ہے, سنڈے یہاں لوگ نہیں آتے اور گھروں کی مجلس بھی بہت ہے. لیکن الحمدللہ پھر بھی اتنے مومنین آ گئے. مجھے تو لاسٹ سنڈے یاد آ رہا ہے, مسز ساگا میں تھا کینیڈا میں, 8 مجلسیں تو گھروں کی تھی جس کے بعد 9ویں مجلس امام باڑے کی تھی. بڑھ رہی ہے زیادہ. اب اسے صحیح معنوں میں ہم کو بینیفٹ لینا. لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات, یہ چھوٹی سی بات خود ہسٹری کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. بعض لوگ علماء پہ اعتراض کرتے کہ جی فلاں مسئلے کو حل کیوں نہیں کر سکتے, ان کے پاس علم غیب نہیں ہے, جو اویلیبل ریسورسز ہے وہ اسی سے تو مدد لیں گے, اپنی طرف سے تو کوئی جھوٹی بات بنا کے نہیں پیش کر سکتے. شہزادی زینب کبریٰ, اب عزاداری ہے نا, میں سید الساجدین سے شہزادی زینب پہ اس لیے جا رہا ہوں کہ عشرہ سجادیہ ختم ہو رہا ہے, اہل بیت شام میں داخل ہو رہے ہیں کل سے, اور پھر شہزادی کا وہ جہاد. تو شہزادی زینب کا رول جو ہمارے سامنے یہاں پہ آتا ہے
اس پر ہمیں پورا فوکس اس پہ کرنا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اور یہ ہے شہزادی زینب شہادت کب ہوئی, ڈیٹ کیا تھی, سال کیا تھا, جگہ کیا تھی, شہزادی کی قبر کہاں ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ انسالوڈ ہیں. کوئی عالم, بڑے سے بڑا عالم چاہے مرجے کیوں نہ ہو, وہ اس کو حل نہیں کر سکتا. اس لیے کہ وہی حل کرے گا نا کہ جو اویلیبل ریسورسز سے مدد لے گا, اس میں کوئی چیز کلیئر نہیں. اسی لیے آپ کو انڈیا اور پاکستان سے لے کے ایران سے لے کے عراق تک شہزادی زینب کی وفات یا شہادت کی الگ الگ ڈیٹس نظر آئیں گی. اور صرف ڈیٹ کی بات ہے, سال. مختار کے جہاد سے پہلے وہ انتقال کر گئی تھی, یا مختار کا جہاد جب ختم ہوا اور کٹے ہوئے سار آئے اس وقت وہ تھی, یا ان بٹوین. 3 مرحلے ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کربلا سے آنے کے 1 سال کے بعد ان کی وفات ہوگی, یعنی یزید کے زمانے میں. کچھ کہتے ہیں یزید کی موت کے بعد لیکن مختار سے پہلے, کچھ کہتے ہیں مختار کے بعد. اب یہ علماء کہتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ اپنی طرف سے کہتے ہیں, نہیں, کتابوں میں یہ روایت ہے, وہ کتابیں جو اس وقت ہمارے پاس اویلیبل. اور اتنا تو ہر ایک کو پتا ہے کہ شہزادی کہاں دفن ہے, یہ بھی ایک مسٹری. دیکھیے, شہزادی کونین زینب کی ماں فاطمہ زہرا کی قبر بھی کسی کو نہیں پتا. یہ خدائی راز ہے جو امام زمانہ آ کے ہم کو بتائیں. لیکن اتنا تو کنفرم ہے نا کہ جو بھی قبر ہو, 40 جگہ ہو کہ 30 جگہ ہو کہ 20 جگہ ہو, ہیں مدینے کے اندر اندر. اور اس زمانے کے مدینے میں جو اتنا مناسب تھا, میرے خیال میں جو آپ کا سبا سینٹر ہے جو روڈ سے یہاں تک آتے ہیں, اس میں پورا شہر مدینہ تھا. تو اسی کے اندر اندر ہے نا وہ. اگر 40 نشان قبر ہیں کہ 10 ہیں کہ 5 ہیں, شہزادی زینب کے ساتھ یہ نہیں. ان کا روضہ کہاں, یعنی ان کی قبر کہاں ہے, وہ یہ نہیں کہ ایک شہر میں. یہ اختلاف شہروں کا اختلاف. بعض علماء کہتے ہیں مدینے میں, بعض کہتے ہیں مصر میں, بعض کہتے ہیں شام میں, اور مصر میں بھی 3 یا 4 الگ الگ جگہوں پہ. اور آغا محسن حکیم جیسا عظیم مرجع, آیت اللہ سیستانی کے استاد, وہ مصر والی روایت کو زیادہ معتبر مانتے تھے, لیکن کنفرم نہیں کرتے تھے. کہتے تھے کہ زیادہ یہ صحیح لگ رہی ہے. آج بھی آپ جا کے مرجع سے پوچھیں, وہ یہی کہیں گے کہ مشہور یہ ہے کہ وہ شام میں. مشہور یہ اپنا نظریہ نہیں, کیونکہ اویلیبل ریسورسز میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں. اچھا, اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائی, یہ جو سوال ہے, شہزادی فاطمہ کی قبریں ایک سے زیادہ جگہ مولا نے بنائی, ہر ایک کو پتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. ان ظالموں کو نہ جنازے پہ آنے کی اجازت دینا چاہتے تھے, نہ قبر پہ آنے کی. اور ان کا جو ایک ارادہ بھی تھا, قبر کھودیں گے, میت نکالیں گے, ساری بات. شہزادی زینب کے بارے میں ایک کنفیوژن کیوں کریٹ ہوا؟ اب جو بات میں پڑھنے جا رہا ہوں, جس کے اوپر میں اس عشرہ سجادیہ کی آخری مجلس پڑھ کے عشرہ زینبیہ کا آغاز کر دیتا ہوں. بس باقی جو میرے بعد واقعاً علماء آئیں گے اور خطبہ آئیں گے, وہ اس کو شاید آگے بڑھائیں. وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی فائنل بات نہیں ہے, یہ بھی تاریخ میں ایک ورژن آیا, تو یہ بھی سن لیجیے. اور اس کا بہت گہرا تعلق عزاداری سے ہے. فارسی کا ایک محاورہ ہے, ادو سبب شود خیر. کبھی دشمن کوئی کام کرتا ہے, اس دشمن کے کام میں سے خیر نکل آتا. اب یہ محاورہ جو ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اس لیے بتایا کہ یزیدیت کے ذریعے سے زینب کبریٰ کے جہاد عزاداری کو پروموشن کیسے ملا, یہ ایک ورژن ہے. اس کو مت سمجھیے کہ مولانا کوئی فائنل بات کر رہے ہیں. سوال ہے کہ شہزادی کے روضے ایک سے زیادہ جگہ کیوں ہیں, اور شہزادی کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی, یہ ایک سے زیادہ روایتیں کیوں ہیں, اور شہزادی کس سال میں دنیا سے گئیں, یہ ایک سے زیادہ سال کیوں ہیں. اس کا ایک جواب ہے. ڈاکٹر قائمی ایک بہت مشہور ایران کے اسکالر ہیں, انہوں نے شہزادی زینب کے حالات پہ کتاب لکھی ہے جو غالباً اردو میں سب سے ڈیٹیل کتاب ہے, 700 پیجز. اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے علی کی بیٹی کے نام سے, انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے PDF میں. اس کے آخر میں انہوں نے اس مسئلے کو ڈسکس کیا. لیکن
نظریہ علماء کے پاس بہت پرانا، یعنی انہوں نے بھی جو ڈسکس کیا ہے تو بعض علماء کے نظریات کے اعتبار انہوں نے ایک وجہ یہ بتائی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، دشمن اپنی پلاننگ کرتا ہے، اللہ اپنی پلاننگ۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جب اہل بیت واپس مدینے آ گئے، میری کل کی مجلس اور آج کی مجلس کا ایک حصہ اس بات پر بھی ہے نا کہ آفٹر کربلا کیا ہوا، میں مدینے آ گئے اس کے بعد کیا ہوا، پھر ہمارے یہاں کچھ نہیں پڑھا جاتا، تو کل میں نے کچھ چوتھے امام کے حوالے سے پڑھا، آج کچھ شہزادی زینب کے حوالے سے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، میری بھی کل فلائٹ ہے، بہت 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 لمبی فلائٹ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آگے مدینے آ گئے۔ اب مدینے آنے کے بعد حسین کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ حسین نے کربلا میں جان اس لیے نہیں دی تھی کہ میں شہید ہو جاؤں، میرا گھرانہ شہید ہو جاؤ، چیپٹر کلوز ہو، نہیں، جس مقصد کے لیے شہید ہوا ہوں وہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اب یہ پیغام پہنچانا، اچھا پیغام جو پہنچانا ہے اس کے اندر مدینے کی اپنی بہت اہمیت۔ مدینہ سینٹر ہے، ساری اسلامی دنیا سے لوگ عمرے اور حج کے لیے یہاں آتے، چلے خالی حج ہوتا تو ٹھیک تھا کہ سال میں ایک دفعہ لوگ آتے ہیں، پھر باقی سال مدینہ جو ہے وہ صرف لوکل ہوتے ہیں، نہیں، عمرہ تو پورا سال چلتا رہتا ہے۔ تو مدینے کے اندر مسلسل ان آؤٹ ہوتا رہتا ہے کن لوگوں کا؟ جو پوری اسلامی دنیا سے، کسی ایک علاقے کے نہیں، وہ چین سے بھی آتا ہے تو کوئی روس سے بھی آتا ہے تو کوئی مصر سے بھی آتا ہے، تو شہروں کے ملکوں کے نام کیا لینا، کراؤڈ چینج ہوتا رہتا ہے، جو آج ہے وہی پہلے تھا۔ تو مدینہ بہت اہم، اس کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہاں پہ اگر آپ کوئی میسج دیں گے تو مدینہ کے لوکل وہ سنے کہ نہ سنے، یہ جو لوگ آ رہے ہیں عمرے کے اوپر اور حج کے اوپر، یہ سن کے جا کے اپنے علاقے میں لوگوں کو بتائیں گے۔ اچھا پہلے زمانے میں بہت یہ رواج تھا کہ جب کوئی آدمی سفر کر کے آتا تھا لوگ ضرور اس سے پوچھتے تھے کہ سفر میں کیا ہوا، کیونکہ بہت کم لوگ سفر کرتے تھے اور نئی نئی باتیں تھیں۔ آج کل یہ یوٹیوب اور انسٹاگرام اور پتہ نہیں کیا کیا فضولیات، کہ ابھی آپ طواف کر رہے ہیں تو آپ کے پورے کٹم کو پتہ چل رہا ہے وہاں پہ کہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ گھر جا کے کوئی ان کو رپورٹ دیں ایک مہینے کے بعد۔ ہم لوگوں کو تو پرابلم ہوتے ہیں نا، یہ وہ یوٹیوب کے اوپر جا رہا ہے یا گھر والوں کو وہ دکھا رہا ہے اسنیپ چیٹ وغیرہ میں، ہمارا طواف خراب کرتا ہے وہ۔ بلکہ میرے سامنے کی بات ہے کہ ایک مصری طواف کر رہا تھا اور وہ اسی طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ آن لائن، اب ایک دم ذرا بھول گیا کہ میرا چوتھا چکر ہے کہ پانچواں، کہہ رہے چوتھا ہے کہ پانچواں، اس کی بیوی ماں سے بول رہی ہے پانچواں چکر ہے، بھائی میں گن رہی تھی۔ وہاں سے خبر آ رہی ہے جو گھر میں بیٹھی کچن کے اندر کوئی سوپ ووپ بنا رہی ہوگی لیکن بتا رہی۔ تو اب اس میں تو کوئی کیوریسٹی نہیں رہی نا آج کل، لیکن پہلے فلاں صاحب گئے تھے تو 100 سال پہلے بھی بہت بڑی بات تھی، بھائی کیا ہوا مکے میں مدینے۔ تو اب جب یہ لوگ واپس جاتے ہیں اپنے اپنے شہر میں، لوگ پوچھنے آتے ہیں، یہ بتاتے ہیں بھائی مدینے میں ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ اس طرح رو رہا تھا، اتنا ماتم کر رہا تھا، مسجد کے بالکل سامنے تھا، اس کے گھر سے آنسو اس طرح گر رہے تھے جیسے بارش کا پانی پر نالے سے گرتا ہے۔ اب یہ سجاد مدینے کو سنبھال کے بیٹھے ہیں، کیوں؟ کیونکہ سجاد کو ماتم کے علاوہ امامت کی دوسری ذمہ داریاں بھی ادا کرنا، اسٹوڈنٹس تیار کرنا ہے، قرآن کی تفسیر کرنا ہے، مسائل دین بتانا ہے، جو لوگ اپنے پرابلم لے کے آتے ہیں تو سینٹر نہیں چھوڑ سکتے۔ اب دو چیزیں، مدینہ اہم ہے، پوری اسلامی دنیا میں پیغام پہنچانا، تو اب کام کو تقسیم کر لیا پھوپھی اور بھتیجے نے۔ ایک محاذ انہوں نے سنبھالا، یہ میں کربلا مدینے آنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، وہ جو راستے کوفہ و شام نہیں، وہ تو آپ بہت سنتے ہیں، یہ تو جب مدینے آ گئے اس کے بعد کیا ہوا۔ تو اب دو جگہ کام کرنا۔ اب زینب عورت ہے، بہتر تو یہ تھا کہ وہ بیٹھتی اپنے شہر میں، سجاد مرد ہیں، مرد سفر کرتے ہیں، مگر سجاد امام وقت بھی، اور امام وقت کے لیے ایک سٹی میں بیٹھ کر امامت کی ذمہ داری ادا کرنا واجب ہے۔ وہ ٹریول کرتے رہے تو پھر یہ مسائل بتانا، تفسیر قرآن بتانا، دین اسلام جس کے لیے حسین نے قربانی دی، اس کی معرفت، تو سجاد نے مدینہ سنبھال لیا، دونوں کام کیے، عزاداری اور فریضہ امامت۔ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ چھٹے امام کا مدرسہ چوتھے نے قائم کیا، پانچویں نے بڑھایا، چھٹے نے پیک پہ پہنچایا، چوتھے نے قائم کیا، اور چوتھے ہی کو زیادہ ضرورت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ چوتھے امام کے زمانے میں انڈیا کا علم بھی آ رہا ہے، چین کا بھی آ رہا ہے، اسپین کا بھی آ رہا ہے، گریک کا بھی آ رہا ہے، تو چوتھے امام کو یہاں بیٹھنا ہے۔ اور باقی اسلامی دنیا میں میسج پہنچانے کا کام زینب نے سنبھالا۔ لیکن اب دیکھیے پلاننگ،
اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر زینب کبریٰ یہ اناؤنس کرے کہ میں جا رہی ہوں مکے میں اور وہاں جا کے صف اعضا بچھا کے بھائی کا میسج دوں گی تو گورنمنٹ کبھی پرمیشن نہیں دے گی. تو سب سے زیادہ ڈر رہی ہے نا کہ حسین کا میسج نہ پہنچے, زینب کو نہیں جانے دیں گے. اب زینب نے شروع میں, یہ کل کا ایک جملہ تھا کہ شروع کے چند سال سجاد ذرا خاموش رہے, وہ اس لیے شروع میں زینب نے مدینے میں ایسا فل فلیج ماتم کیا, پورا مدینہ گونج اٹھا. گورنر مدینہ کا نام تھا عمر ابن سعید, وہ گھبرا گیا. کیسے روکے زینب کے ماتم کو؟ سجاد نے اسی لیے جان بوجھ کے ابھی ماتم نہیں کیا, یہ لفظ اچھا نہیں لگتا امام کے لیے, عمدن ابھی ماتم نہیں کیا زینب. کیوں؟ کیونکہ سجاد چاہتے زینب مدینے سے نکلے. عمر ابن سعید نے فوراً کانٹیکٹ کیا ڈیمسکس یزید کو, کیونکہ یزید نے آرڈر دیا تھا اپنے تمام گورنرز کو کہ اہل بیت ایک سال شام میں رہیں, یزیدیت کو داخل دشنام کر کے آئیں, ہم کو شکست دی, تو ان کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو پہلے مجھ سے کانٹیکٹ کر کے پوچھنا کہ کیا کرنا, جلدی میں کوئی غلط سلط قدم نہ اٹھانا. اس کو تو ایک ایکسپیرینس ہو گیا ہے نا. تو گورنر مدینہ نے لکھا کہ یہ زینب کے ماتم نے تو یہاں پہ ایک عجیب ماحول بنا دیا, لوگوں کے دل میں ایسی محبت ہے حسین اور پیغام ہے حسین, کیا کرے؟ اچھا اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ سوچیے, یزید بن کے سوچیے, نہیں یہ جملہ آپ کی توہین ہے میری توہین, کیا کر سکتے ہیں؟ ایک ہو سکتا ہے کہ ان کو قتل کر دو, حسین کو قتل کر کے یزید پچھتا رہا. دوسرا کیا, ان کو جیل میں ڈال دو, تو ان کو تو جیل میں 1 سال ڈال کے خود پچھتایا کہ میرے اپنے شام کے نوجوان میرے خلاف ہو گئے. بھئی یہی طریقے ہیں نا کسی کو روکنے کے, قتل کر دو. تو دیکھ رہا ہے قتل کا تو الٹا نتیجہ نکلا ہے کربلا, قید کر دو, دیکھ رہا ہے قید کا تو الٹا نتیجہ نکلا شام. اب تیسرا کیا طریقہ ہے کہ ان کو یہاں سے ایکسپل کر دو, جلا وطن کر دو, شہر سے نکال دو تاکہ یہ شہر محفوظ ہو جائے. یہی 3 طریقے ہوتے ہیں کسی کی آواز کو دبانے کے لیے. تو اس نے گورنر کو خط لکھا کہ زینب کو مدینے سے بھیج دو باہر. یہی زینب چاہتی تھی, یہی سجاد چاہتے تھے. مدینے سے نکلنا چاہتے تھے, لیکن اگر خود اناؤنس کر کے نکلتے کوئی نہ نکلنے دیتا. اب کیا ہوا کہ گورنر کو آرڈر آیا کہ جیل میں نہیں ڈالنا, قتل نہیں کرنا, ان کو باہر نکالو اور دیکھو پوری سیکیورٹی دیکھ کو ان کو بھیجو, کہیں ایسا نہ ہو کہ آدھے راستے سے آ جائیں. اب مدینے سے قافلہ نکلا جس میں صرف یہ لیڈیز تھیں, کیونکہ ماتم یہی کر رہی تھی. سجاد تو شہر کے باہر ٹیمپریری گئے ہوئے ہیں. یہ کل کی مجلس میں نے بتایا, بات کو میں بہت مختصر کرتا ہوں, لیکن یہ سیرت زینب کا بہت اہم پہلو ہے. اب زینب چاہتی ہی تھی کہ مجھے مدینے سے کہیں بھیجا جائے. اس نے پوری فوج پولیس چاروں طرف بڑی سخت سیکیورٹی کے ساتھ جناب زینب کو بھیجا. مدینے سے قریب ترین مکہ ہے, زینب مکے گئی. اچھا مکے میں بھی لوگ آتے رہتے ہیں حج پر, لیکن یہ جو اتنے پروٹوکول کے ساتھ آئی, مجھے یہاں کا تو نہیں پتا, میرا اندازہ یہاں یہ ہوگا بھی نہیں, لیکن کراچی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم سڑک پہ جا رہے ہیں یا گاڑی میں بیٹھے ہیں, ایک دم سے وہ سائرن بجاتی ہوئی, ہوٹر بجاتی ہوئی 4 گاڑیاں پروٹوکول کی آگے آتی ہیں, 3 گاڑیاں پیچھے آتی ہیں, ہم سب چونک کے دیکھ لیتے ہیں کون آدمی آ رہا. یہی مقصد تھا زینب کا, لوگ چونک کے دیکھیں کون سا قافلہ آیا. اور جب چونک کے دیکھا کون سا قافلہ آیا, پتہ چلا کہ ایسا عجیب قافلہ ہے جس میں صرف عورتیں. زینب نے مکے میں اسٹے کیا, وہاں صف اعضا بچھائی. اب گورنر مکہ پریشان ہو گیا. 15 دن, 1 مہینہ, 2 مہینہ, 6 مہینے تو رہا نارمل, لیکن اس نے دیکھا کہ زینب کے ماتم نے مکے میں انقلاب برپا کر دیا. گھبرا کے یزید کو خط لکھا, میں کیا کروں؟ کہا قتل نہ کرنا کربلا, جیل میں نہ ڈالنا شام, انہیں طائف بھیجو. یہی زینب چاہتی تھی کہ مکے میں تو میں نے پیغام پہنچا دیا, صف اعضا قائم کر دی, اب مجھے کسی تیسرے شہر جانا, لیکن خود سے اگر کہتی میں طائف جا رہی ہوں, ظالموں کے کان کھڑے ہو جاتے, وہاں کیوں جا رہی ہیں؟ لیکن اب گھبرا کے کہ مکہ محفوظ رہے, کہا ان کو طائف بھیجو. زینب طائف گئی اور کہا دیکھو پورے سپاہیوں کے ساتھ بھیجنا, کہیں ایسا نہ یو ٹرن کر کے واپس مدینے آ جائیں. اور زینب یہی چاہتی تھی کہ ایک پروٹوکول ملے, ایک سپاہی ملے, ایک وہ فوج کا دستہ ملے, تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں آئے کہ کون سا قافلہ ہے. طائف پہنچی. اب میں ایک شہر کا نام لے کے لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا, خلاصہ ہے طائف پہ بھی 6 مہینے رہی. نارمل حالات تھے طائف کے گورنر کے لیے, لیکن زینب کی صف اعضا وہاں بھی انقلاب لا رہی. اور ماتم بھی یاد رکھیے, زوردار ماتم مرد کرتے ہوں گے, لیکن جو کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے بہن ہوتے ہیں نا, وہ صرف ماں کے ہوتے ہیں, عورتوں کے. اب یہ مشن چل رہا. اب طائف کے گورنر نے کہا, تو اب گھبرا گیا یزید,
کہا انہیں مصر بھیج دو، انہیں مصر بھیج دو، بہت دور ہے وہ. زینب بھی مصر ہی جانا چاہتی تھی، لیکن خود سے اگر اناؤنس کر کے جاتی یا پلان تو تھا، خود سے جاتی حکومت روک دیتی کہ کیوں جا رہی ہیں مصر. اب خود بھیج رہی ہے تاکہ طائف جو ہے وہ نارمل ہو. لیکن صف ازا جہاں بھج گئی، اب وہاں پر حالات جو ہیں کبھی یزید کے فیور میں نہیں ہوں گے. وہ زینب اپنا مشن پورا کر کے آگے جا رہی. مصر پہنچی. اب مصر پہنچی تو مصر تو اس وقت بھی قاہرہ بہت بڑا شہر تھا، صف ازا بیچ. لوگوں نے بھی دیکھا کہ ایک ایسا قافلہ آ رہا ہے، سب کی نگاہوں میں آ گیا. پروٹوکول، پولیس، فوج، کس کا قافلہ ہے؟ خالی عورتیں ہیں. لوگوں کو تعجب ہوا، عورتوں کو بھجوایا. زینب کی صف ازا بچھی. اور پھر جو آپ 40 کے مصائب میں سنتے ہیں کہ جب یزید نے زینب کو رہا کیا تو زینب نے شام میں ایک مکان لے کے صف ازا بچھائی اور شامی عورتیں آئیں تو انہیں پورا جہاد حسینی بتایا نا. اب یہ ہر شہر میں ہو رہا ہے بھئی، یہ قافلہ عورتوں کا آ رہا ہے اور وہ آتے ہی رونا شروع کر دیں اور مکان ان کا ماتم سے گونجنے لگے. ساری عورتیں آتی ہیں. کیا ہوا بھائی؟ اب یہ میں اس کو ریپیٹ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ زندان شام سے رہائی کے بعد کے مصائب آپ کے ذہن میں ہوں گے. مصر، اب وہاں پہ ایک انقلاب برپا ہو. 8 مہینے 9 مہینے زینب وہاں پہ رہیں. وہاں کا گورنر پریشان ہو گیا قاہرہ کا. مصر نہیں قائم، مصر تو کنٹری. یزید کو خط فوراً کہا ان کو بھیجو اسکندریہ. وہ اسکندریہ گئی. وہاں بھی یہی ہوا تو قسطلان بھیج. ایک ایک شہر. حتیٰ لوگ کہتے ہیں کہ آخر میں ایک ایک شہر جس میں لبنان بھی آ گیا. پورا آپ وہ میپ دیکھیے، وہ سینائی ڈیزرٹ اور فلسطین اور یہ سب سے ہوتی. آخر میں یزید نے دیکھا میرے 15 گورنر جو ہے پریشان بھی ہو گئے. کہا ان کو شام بھجوا دیں. اور جناب زینب اب جو شام پہنچی تو وہیں ڈیمسکس میں جانے سے پہلے جو باہر باغ تھا جہاں وہ بیلچے کا واقعہ، پتہ نہیں روایت معتبر ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال وہاں بیمار پڑی، وہیں وفات پائی، وہیں دفن ہو گئی. مدینہ کی زینب پوری اسلامی دنیا کا دورہ کر کے آئی. اچھا، اب اس میں جو ایک خاص بات ہے، شاید میں نے کل یہ جملہ کہا تھا، بس میں مصائب پہ آ رہا ہوں. کل ایک جملہ میں نے شاید کہا تھا، شاید پرسوں بھی کہا تھا. 2 یا 3 نام ایسے جو اہل بیت میں لیڈیز کے لیے بہت کامن ہے. فاطمہ. ایک وقت میں اہل بیت کے گھرانے میں 18 فاطمہ ہوتی تھی. میں نے 18 اس لیے کہا کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا اردو میں آپ پڑھیے لیکن کلر کے نام انگلش میں لیا کریں اور نمبر انگلش میں لیا کریں. یہ ہمیں 18 29 39 سمجھ میں نہیں آتا. خیر، 18 عورتیں ایک وقت میں اہل بیت کے ایک گھر کے اندر فاطمہ نام کی تھیں. تو عربی میں ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے فواتم. یہ پلورل ہے فاطمہ کا، لیکن خالی فاطمہ نہیں، زینب نام بھی. ایک وقت میں 8 9 زینب ہوتی تھی. مولائے کائنات کی 3 بیٹیوں کے نام زینب ہیں. ہم تو صرف ایک زینب کبریٰ، اسی لیے اس لفظ آتا ہے زینب کبریٰ، بڑی زینب. 2 اور بیٹیاں بھی زینب ہیں اور خاندان میں اور بہت ساری. جب مدینے سے نکل رہے تھے نا تو جناب عقیل کی، مسلم ابن عقیل کے والد، ان کی بیٹی یا ان کی نواسی نے کہا تھا کہ ہم کیوں جا رہے ہیں سفر میں. پورا ایک ڈائلاگ ہے، میرے پاس ٹائم نہیں تھا. میں نے کہا کہ ایک بات مختصر کر کے میسج پہنچا دوں. ان کا نام بھی زینب تھا، زینب بنت عقیل. تو ایک وقت میں کئی زینب تھے. یہ بات میں نے کیوں کہی کہ اب یہ جو قافلہ چل رہا ہے، عورتیں ہیں اس میں خالی، اور جہاں جاتے ہیں وہاں بھی صرف عورتوں کو پرمیشن ہوتی ہے آنے کی، مردوں کو تو نہیں. مردوں کو ساری رپورٹ ملتی ہے اپنے گھر کی عورتوں سے. اب اتنا لمبا یہ سفر ہے. طائف میں اس خاندان کی کوئی بچی بیمار ہو کے مر گئی، اس کو وہیں دفن کیا. ان کا نام بھی زینب تھا. اب یہ جب چلا گیا قافلہ نا تو 6 مہینے بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد یہ بات چل رہی کہ ہاں وہ قافلہ آیا تھا حسین کا، حسین کی بہن آئی تھی زینب یہاں دفن ہے. اب وہ مکس اپ ہو گیا نام. اچھا، اور بھی ایک میں پرابلم بتا دوں، یہ ہمارے مراجع کو دانتوں پسینہ آ جاتا ہے کیونکہ راویوں میں بھی یہی چلتا ہے کہ کبھی باپ کا نام بھی سملر ہوتا ہے، دادا کا نام بھی سملر ہوتا ہے. اب یہ جو اتنی جگہ قافلہ جا رہا ہے کئی جگہوں پہ، اب نیچرل بات ہے ڈیتھ ہوتی رہتی، لیکن جہاں زینب نام کی کوئی بچی یا خاتون انتقال کرتی ہیں ان کو وہاں دفن کر کے قافلہ آگے چلا جاتا ہے. 10 سال کے بعد پھر وہ بوڑھی عورتیں کہتی ہیں وہ قافلہ آیا تھا، زینب کی وفات ہوئی تھی، ہم گئے تھے، وہ یہاں دفن ہے. اب یہ مکس اپ ہو گیا کہ کون سی زینب. کبھی 25 سال کے بعد ذکر آ جاتا ہے کہ 25 سال پہلے وہ آئی تھی تو یہاں دفن تھی. اب 2 چیزیں اس میں نے بتائی اور بات ختم کر.
پہلی بات یہ بتائی کہ سجاد اور زینب عزاداری کو سینٹر میں بھی رکھنا ہے اور اسلامی دنیا میں بھی پہنچانا. سجاد نے مرکز سنبھال لیا یعنی مدینہ, زینب نے پوری اسلامی دنیا کا اس طرح دورہ کیا. اور شاید اگر سجاد اس طرح جاتے تو ہر شہر میں سجاد کو دوسرے طریقے سے روکا جاتا, لیکن یہ خواتین تھی نا اور رو رہی, تو شروع میں وہ ریسٹرکشن نہیں ہوئی اور پیغام پہنچ گئے. اب اس طرح سے پوری اسلامی دنیا میں زینب نے صف ازاں بچھا دی. اسی لیے آپ ایسے ایسے شہر, مصر کی بات کروں مثلا, دشمنان اہل بیت سے بھرا ہوا ملک ہے مصر, اخوان المسلمین, جن کی یہ ساری آف شوٹ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں, داعش اور طالبان اور یہ سب دشمنان اہل بیت کا مرکز ہے, لیکن آپ کو عزاداری بھی ملے گی اور بہت سارے مومنین و شیعہ بھی ملیں گے. یہ زینب وہاں پہنچی. اسی طرح اور علاقے, حتیٰ وہ جو ایک ویڈیو ہے نا یوٹیوب کے اوپر, میں اس کو کنفرم تو نہیں کرتا ہوں کہ اتھینٹک ہے کہ نہیں, لیکن وہ افریقہ کے قبیلے کی ہے نا, عجیب و غریب ان کی زبان ہے, افریقی زبان. بس ایک ہی لفظ اس میں سمجھ میں آتا ہے, من کنت مولا فہذا علی مولا, من کنت مولا ہیہات من نزل اللہ. ایک عجیب, یعنی بہت چھوٹی سی شاید 1-2 منٹ کی ہے, میں نے دیکھا میں پگھل کے رہ گیا کہ وہ افریقی بالکل جنگلی لباس کے اندر وہی لنگوٹی پہنے ہوئے اور پتہ نہیں کس زبان میں بات کر رہے, لیکن ایک علی کی ولایت, ایک حسین کا جملہ ہیہات من نزل اللہ. تو یہ زینب گزری ہے اس علاقے سے. میں اس کو نہیں کہہ سکتا کہ واقعاً جناب زینب ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ مصر سے یہ پیغام افریقہ کے اس قبیلے میں پہنچا. یہ زینب کا سفر تھا. اب اس کے اندر ایک بات تو یہ ایک ورژن ہے کہ زینب مدینے واپس آنے کے بعد مدینے میں اسٹے نہیں کیا, بلکہ اس طرح پوری اسلامی دنیا میں گھومی. ایک اور دوسری بات یہ کہ اس دوران قافلے میں اگر کوئی زینب نام کی خاتون کا انتقال ہوا تو ہر جگہ نہیں, لیکن بعض جگہوں پہ 20 سال کے بعد لوگ بھول گئے, اور وہ زینب بنت علی. چنانچہ قاہرہ والوں نے کہا کہ ہمارے ہاں وہ دفن ہے, کیونکہ وہاں کوئی زینب اسی خاندان کی کوئی سیدانی زینب نام کی وہاں انتقال کیا ہوگا, دفن کیا گیا. شام میں روایت سنی آپ نے, اور اس روایت کا آخری حصہ یہ ہے کہ یزید نے ان کو شام نہیں بلایا, بلکہ یہ پورا یہ دورہ کر کے مڈل ایسٹ نہیں کہوں گا, مصر, سینائی ڈیزرٹ, اور پھر آخر میں مدینے میں آ گئے اور وہاں انتقال کی. تو ایک قبر وہاں بھی ہے. اس طرح جناب زینب نے آفٹر کربلا نہیں, مدینے آنے کے بعد بھی اپنا جہاد کنٹینیو رکھا. یہ مت سمجھیے کہ بس مدینے آ گئیں تو اسٹاپ, فنش, ختم ہو گئی بات. یہ سجاد, یہ زینب, اس انداز سے انہوں نے کربلا کے میسج کو ہم تک پہنچایا, اور یہ بات مدینے آنے کے بعد کام تقسیم ہو گئے. میں نے اس کی بہت تفصیلی وجہ بتا دی, اب دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنے کا مقصد آپ کا ٹائم ویسٹ کرنا. لیکن مدینے آنے کے بعد ڈیوٹیز چینج ہوئی. اسی کو میں نے کہا عدو سبب شبت خیر, کبھی دشمن کے ذریعے خیر آتا. یزید اپنے ہاتھوں سے ایک ایک شہر میں زینب کے قافلے کو پہنچا رہا, اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں زینب کے ماتم کو روک رہا ہوں, وہ زینب کے ماتم کو پھیلا رہا. اگر مدینے ہی میں روکے رکھتا زینب کو تو شاید مدینے تک ہی یہ محدود رہتا میسج. مدینے سے, مکے سے, طائف سے, قاہرہ سے, اسکندریہ سے, سینائی ڈیزرٹ سے, یمبو سے ہو کے واپس مدینے تک نہیں پہنچا. پہلی مجلس کے آغاز میں بھی یہ مائک نے پرابلم کیا, ابھی آخری مجلس کے اختتام پر بھی. کوئی اللہ کا بندہ ایسا ڈونر مل جائے کہ یہ سسٹم تو اچھا ہو جائے. آپ کو نہیں معلوم اس وقت دنیا میں آئی ٹی کی ترقی کی وجہ سے یہ لاؤڈ اور مائک سسٹم اتنے بہتر ہو گئے کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور بہت آرام سے آواز پہنچتی. اور میں آئی ٹی کے ہب میں بیٹھا ہوں, یعنی پڑھنے والا ذرا سا جو ہے نا, اس کو جب فلو چل رہا ہو تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے, لیکن یہ مشین کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے.
اس میں میں کسی کو کنڈیم نہیں کر رہا ہوں، کسی ڈونر کی غیرت کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خیر واپس آ جائیے۔ جبکہ مجھے پتا ہے کہ دنیا بھر میں شاید سبا میں سب سے زیادہ ڈونیشن آتے ہیں اور سب سے زیادہ پروجیکٹ یہاں چل رہے ہیں، تو اس کو بس ایک ذرا لائٹ والا جملہ سمجھیے گا۔ اچھا، تو اب بات یہ تھی کہ اس سے پہلے دونوں مل کے جہاد کر رہے ہیں۔ اب جو جملہ میں نے اس وقت نہیں کہا اب کہہ رہا ہوں کہ زینب کا جو جہاد چل رہا ہے، فزیکلی زینب صرف عورتوں کے ساتھ ہے، لیکن کوئی ہے اس وقت بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر ان کو سہارا دینے والا۔ سجاد کا جو جہاد چل رہا ہے، فزیکلی سجاد اکیلے ہیں، لیکن کوئی ہے جو سجاد کو بھی گائیڈ کر رہا ہے اور سجاد کے جہاد کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اور یہ جو ہے، یہ ہمیں زندان شام کے بالکل آخری دنوں میں نظر آیا۔ میں یہ جملہ کہنا نہیں چاہتا ہوں، کہہ رہا ہوں، توہین نہیں کر رہا، کہ اگر وہ نہ ہوتا ان کو گائیڈ کرنے والا، توہین والا جملہ ہے، غلط جملہ ہے، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر وہ نہ ہوتا تو نہ سجاد ایسا جہاد کر سکتے نہ زینب ایسا جہاد کر سکتے۔ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ زینب زینب ہے، سجاد سجاد، وہ کون؟ مجلس کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اب محرم کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، سفر شروع ہو رہا ہے۔ پہلی سفر شام میں ڈیمسکس میں داخلے کی تاریخ، اور وہاں داخل ہوئے تو قید خانے میں گئے، وہاں جا کے اب یہ عشرہ سجادیہ مکمل ہوا، عشرہ زینبیہ شروع ہونے جا رہا، دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس سے ایک روایت زندان شام میں، یہ بہت مختصر آج مسائل پڑھوں گا، ویک ڈے ہے، اور چونکہ اتنا عزاداری کے حوالے سے میں نے بات کر لی ہے، وہاں شام میں داخل ہوتے ہی سیدھا دربار سے قید، اور عجیب قید تھی، اتنی تکلیف دہ قید تھی، چھت نہیں ہے قید خانے کی۔ کبھی آپ ڈیمسکس میں گرمیوں میں جائیے، اسکن آدمی کی اتر جاتی ہے، اور کبھی سردیوں میں جائیے، اتنی شدید سردی پڑتی ہے اور ایسی برف پڑتی ہے۔ قید خانے کے اندر نہ کوئی بستر ہے، نہ سردی سے بچانے کے لیے کوئی بلینکٹ وغیرہ۔ اندازہ کریں کہ لباس بھی ایک ہی تھا جسے پہن کے یہ کربلا سے آئے تھے، ورنہ شام کے قید خانے میں سکینہ کو اس جلے ہوئے اور خون بھرے ہوئے کرتے میں دفن نہ کیا جاتا۔ ایک بھی اگر دوسرا کرتا ہوتا نا، چاہے سکینہ کے پاس نہیں ہوتا، کسی اور بچی کے پاس بھی ہوتا، تو کم از کم دفن کے وقت تو لباس بدل دیا جاتا۔ اور اس لباس میں وہ سردی بھی گزاری، وہ گرمی بھی گزاری زندان شام۔ مگر یزید کے لیے یہ زندان شام بھی ایک پرابلم تھا۔ وہ جو پوری آپ نے مجلس کے آخر میں سنا نا کہ اس نے کہا انہیں قید نہ کرنا، یہ تو قید میں جا کے اور ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ مگر یزید کے لیے ایک پرابلم تھا، وہ جو قید خانہ ہے وہ اس کی نگرانی کے لیے اس کے سپروائزر کے طور پر، جسے ہم فارسی اردو میں کہتے ہیں زندانی، سخت ترین پتھر دل آدمی کا انتخاب کرتا۔ اسے پتا ہے نا کہ یہ بچیاں رو رہی ہیں، اگر کوئی عام آدمی ہوگا نا تو پھر وہ ذرا سا جذبات میں آ جائے گا۔ یہ بیوائیں رو رہی، یہ جوان بیٹوں کی مائیں رو رہی، سنگ دل، پتھر دل، اس کا انتخاب کرتا ہے، لیکن چند ہی دنوں کے بعد اس کو وہ بدلنے پہ مجبور ہے، کیونکہ اہل بیت کے اس گریے کو، اس ماتم کو، اور اس دوران اللہ کی عبادت بھی چل رہی، اسے دیکھ کے وہ پتھر دل آدمی کا دل جو ہے نا وہ بھی نرم ہو جاتا ہے، وہ اہل بیت کی طرف ٹلٹ ہو جاتا ہے۔ فوراً یزید اس کو چینج کر دیتا ہے، وہ گھبرا گیا۔ اہل بیت کے فضائل خالی قرآن حدیث میں نہیں ہیں، اہل بیت کی اپنی لائف ہسٹری جو ہے وہ خود ان کی سب سے بڑی فضیلت، دیکھنے والا اتنا متاثر ہوتا۔ لیکن اسی میں ایک کا یہ واقعہ ہے جہاں میرا وہ جملہ کمپلیٹ ہوگا۔ سجاد کا جہاد شاید نہیں ہو سکتا اگر سجاد کو بھی گائیڈ کرنے والا کوئی نہ ہو، زینب کا جہاد نہیں ہو سکتا تھا اگر زینب کے اوپر بھی کوئی اور نہ ہو۔ یہ جو قید خانے کا اب جو آدمی یزید نے ڈھونڈ کے لایا تھا وہ سب سے زیادہ ظالم مشہور تھا، لیکن اہل بیت کو اس نے دیکھا، چنانچہ آہستہ آہستہ اس کے بیہیویئر میں نرمی آنے لگی۔ اور ایک دن وہ ایک دن آیا سجاد کے پاس، اور آنے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول، جب یزید نے مجھے یہاں اپوائنٹ کیا تھا تو ساری دنیا میں سب سے بڑا دشمن تھا آپ لوگوں کا، لیکن اب میں آپ کا سب سے بڑا محب بننے جا رہا ہوں۔ مولا آپ کی مظلومیت، اس مظلومیت میں اللہ کا شکر
مجھے بدل دیا اس نے، لیکن مولا صرف ایک ریکویسٹ، جتنا میرے اختیار میں ہے میں آپ کو فیسلٹی بھی دے رہا ہوں، آپ ایسا تو نہ کریں نا کہ میں بھی مارا جاؤں، میرے سارے گھر والے مارے جائیں، جو ایک پرانا محاورہ تھا، زن بچہ کولو پلوا دیا جائے، تباہ کر دیا جائے مجھے۔ مولا سجاد نے چونک کے سر اٹھایا، تیرا جملہ بتا رہا ہے کہ تجھے ہم سے کوئی کمپلین ہو گئی؟ کہا کہ مولا ایک بڑا مسئلہ آپ کی وجہ سے ہو گیا۔ مولا نے کہا ہم اپنے دشمنوں کو بھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتے، تو خود کہہ رہا ہے کہ ہمارا دوست بن گیا، کیا شکایت؟ کہا مولا دیکھیے میں آپ کو اتنی فیسلٹی دیتا ہوں نا، آدھی رات کو قید خانے سے آپ کے یہاں کی کوئی بیوی نکل کے باہر آ جاتی ہے اور باہر آ کے سڑک پہ بیٹھ کے ماتم کرتی ہیں صبح تک۔ اگر یزید کو یہ اطلاع مل گئی تو میں تو مارا جاؤں گا، قیدی کو اجازت نہیں ہے۔ مولا سجاد نے کہا ایک بات بتا، جب تو شام کو جاتا ہے تو اپنے ہاتھ سے لاک لگا کے جاتا ہے؟ کہا بالکل چیک کرتا ہوں 3 دفعہ۔ کہا جب صبح کو آتا ہے تو لاک اپنے ہاتھ سے کھولتا ہے کہ وہ کھلا ہوتا ہے؟ کہا نہیں، دیکھتا ہوں اچھی طرح سے کسی نے لاک کو ٹچ نہیں کیا اور بند ہوتا ہے۔ کہا جب ساری رات قید خانہ لاک ہے تو اگر ہمارے یہاں کی کوئی بیوی باہر جانا چاہے تو آخر کیسے جا سکے گی؟ تو بند ہے۔ اب وہ چکرا گیا، کہا فرزند رسول یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ مولا سجاد نے کہا تو آخر تو نے یہ شک کیسے کیا کہ کوئی بیوی یہاں سے وہاں گئی؟ کہا مولا 2 وجہ سے، نمبر 1 یہ کہ ان بیوی کا ڈریس ویسا ہی ہے جیسے آپ کی عورتوں کا ڈریس۔ عرب کے اندر عورتوں کی ابا ہو کہ مردوں کا کرتا، ہر علاقے کا الگ الگ، سعودی عرب کا الگ ہے، دبئی کا الگ ہے، مسقط کا الگ ہے، کویت کا الگ ہے، بحرین۔ تو کہا لباس وہی ہے جو آپ کے خاندان کی عورتوں کا ہے، مدینے کا لباس۔ چلے لباس تو پھر بھی صحیح، نوحہ ماتم اور بین بھی وہی ہے کہ جو آپ کے گھر کی عورتیں کرتی، وہ تو سملر نہیں ہو سکتا نا۔ مولا نے کہا اچھا اب اگر وہ بیوی نظر آئے تو مجھے بلا لینا۔ وہ چلا گیا۔ ادھر مولا سجاد واپس قید خانے میں آئی، یہ بات دروازے پہ زینب کبریٰ تو عاشور کی سپہر حسین سجاد کو زینب کے حوالے کر گئے تھے نا، اس وقت سے سجاد کو مانیٹر کر رہی ہے، گھبرا گئی۔ سجاد قریب آیا، کہا بیٹا یہ ظالم کا آدمی ہے نا، اتنی دیر کیا باتیں کر رہا تھا، خیریت تو ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ وہ کہہ رہا تھا۔ اب زینب کے حیران ہونے کی باری ہے، سجاد یہ کون بیوی ہیں جو اس طرح آدھی رات کو آتی ہیں اور میرے گھر کا ماتم کرتی؟ اب اگر وہ زندانی آئے تو مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ اسی رات کو آدھی رات کا وقت ہے، وہ جو زندانی ہے، نگران ہے، سپروائزر ہے، دوڑا دوڑا آیا۔ کہا دیکھیے فرزند رسول آج بھی وہی بیوی باہر بیٹھی ہوئی ہیں اور ماتم کر رہی۔ مولا سجاد تو علم امامت ہے نا، جانتے ہیں، لیکن آواز دی پھوپھی اماں ذرا چلیں میرے ساتھ، آپ نے کہا تھا نا۔ اب دونوں پھوپھی بھتیجا باہر نکلیں، یہ دونوں کا کمبائنڈ جہاد چل رہا ہے، دونوں باہر نکلے۔ واقعاً زینب نے دیکھا قید خانے کے باہر سڑک کے اوپر ایک بیوی، سیاپوش بیوی، حجاب والی بیوی، لیکن وہی مدنی لباس پہنے ہوئے، اہل بیت کا ڈریس پہنے ہوئے زمین پہ بیٹھی۔ سجاد اس زندانی کو بہت دور لے گئے اور زینب اب قریب آتی ہیں، اور قریب آنے کے بعد دیکھتی کہ بیوی کا ماتم وہی، ہائے میرا اکبر بیٹا، ہائے میرا عباس، ہائے میرا اصغر، ہائے میرا لال حسین۔ زینب قریب آ کے کہتی کہ بی بی پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، جب سے میرا گھرانہ لٹا ہے کسی نے میرے گھر کا ماتم نہیں کیا، آپ نے آ کے ماتم کیا۔ لیکن بی بی ایک بات یہ تو بتا دیجئے کہ آخر میرے گھر کا ماتم آپ کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کا کیا تعلق ہے؟ نقاب کے پیچھے سے آواز آتی ہے کہ اگر اس گھر کا ماتم میں نہ کروں تو اور کون کرے گا؟ زینب گھبرا گئی۔ کہا بی بی یہ آواز تو بہت جانی پہچانی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آواز میں نے ساری زندگی سنی ہے، للہ اپنا تعارف تو کرائیے۔ بس اتنا کہنا تھا، رات کا اندھیرا ہے، قریب کوئی نہیں ہے۔ بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹائی، زینب نے دیکھا میرے سامنے میری معصومہ، میری مظلومہ، میری دکھیاری، پہلو شکستہ ماں فاطمہ بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے زینب گھبرانا نہیں، کربلا سے کوفہ میں تیرے ساتھ آئی، کوفے سے شام میں تیرے ساتھ آئی، ہر منزل پہ میرے ساتھ ہوں، کتنے ہی مصائب آئیں کوئی تیرا ساتھ دے نہ دے، تیری ماں فاطمہ ہر جگہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ فاطمہ ہیں جو سجاد کے جہاد کو بھی کامیاب کر رہی ہیں، یہ فاطمہ ہیں جو زینب کے جہاد کو بھی کامیاب کر رہی ہیں، اور کس حالت میں؟ پہلو بھی شکستہ ہے، پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں۔ خدا بندہ اس مظلومہ بی بی کے، اس مظلومہ شہزادی کے ان مصائب کا واسطہ، ام المصائب زینب کبریٰ کے اس جہاد اور امتحان کا واسطہ
جو لوگ آج کی مجلس میں آئے ہیں ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، بلکہ دنیا بھر کے شیعان حیدر کرار کے مال، جان، عزت، آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما۔ خداوندہ جو لوگ آج کی مجلس میں ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحومین اور کل اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ میرے بیمار امام سید سجاد کے اس بیماری کے جہاد کا واسطہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ ایک مومن کا کوئی ہارٹ کا پرابلم ہے، ایک مومنہ کا کوئی سرجری بازو کا مسئلہ ہے، ایک نوجوان کا ایک مسئلہ ہے، اور بھی 8-10 بیماروں نے ریکویسٹ کی ہے۔ خداوندہ خاص طور پر ان کو، اور جو اپنی ریکویسٹ مجھ تک نہ پہنچا سکے لیکن بیمار ہیں، ان سب بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔